जबरदस्त है. ये मैंने कहा मैं आपको अपना फार्म हाउस दिखाऊं, आपने देखा तो नहीं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. खैरियत से हैं आप? बस हाल वेल सर. अभी हमने 2 घंटे एक स्वोट एनालिसिस किया. मरी साहब आए हुए थे हमारे साथ. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह. फतेह अल मरी. ओके. हाँ, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी गुड. तो अभी बस आधा घंटा पहले ब्रेक किया. तो ये तो आप माशाल्लाह ये साथ साथ लंबी लंबी मीटिंग कर रहे हैं. फैकल्टी डेवलपमेंट जी. अच्छा, माशाल्लाह. गुड इनिशिएटिव. आई थिंक दिस वाज ए गुड स्टार्ट. और आपने तो बड़े बड़े लोगों को माशाल्लाह, मैंने कल का थोड़ा सा आपके साथ ज्वाइन किया था, डॉक्टर तारक बनूरी साहब का. उससे पहले मेरा ख्याल डॉक्टर तौर रहमान थे. एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग. आई वाज ऑन रोड. स्टिल आई एम इन मुजफ्फराबाद. तो मैंने कहा चले मुजफ्फराबाद से ही तो शुरू करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Ladies and gentlemen, I have the pleasure to welcome Dr. Mukhtar Ahmed, former chairman and former executive director and former member and former colleague and lifetime friend. Dr. Mukhtar Ahmed and I have many common engagements. We are horticulture major. We are alumnus. UF alumnus, UCR. And I always cherish his company and our best times together. Dr. Saab, the purpose of this series of dialogue is in one word called as faculty development. We have in the audience, yesterday we had touched the limit of 100, and I think we will again today. These are assistant professor and associate professors who are potential candidates to become full professor. MashaAllah. They are from different streams of UF faculty, dispensation. And we have divided the faculty development process into 2 schemes. One is higher education, the other is agriculture. So on higher education, as you are aware, we have already had talks by Professor Atarman and Dr. Tariq Banori. And today, yours will be our talk in the same series. On agriculture, we have initiated a SWOT analysis. That what are our strengths, weaknesses, opportunity and threats to agriculture. And then together, these professorial candidates will have next 15 to 20 years of responsibility. They will be holding the positions of leadership. So we would like to, throw the challenge before them, offer them opportunity to prepare for a, huge responsibility in the days to come. And the positions have been already advertised and they are applicant also. But before we take them before the selection board, we want to go through this exercise the way NDU does for brigadiers and NMC does for grade 22 to 21 for civil servants. So very good initiative. And similar pattern of the training process. So with this overview, 58 people are already there. We actually have 70 registered people, so they'll be there. So over to you, sir. And normal proposed scheme is that we would like to hear from you, maybe 40, 50 minutes, followed by Q&A. And the last 2 sessions both lasted for more than 2 hours. So let's see. Depending upon your availability, we would expect that we should be here until about 6 p.m. No problem. Thank you, sir. Over to you. Thank you, sir. Thank you. It is really an honor and privilege for me and talking with an August gathering of potential professors. And thank you, Dr. Iqrar Saab, for this nice introduction. It is my pleasure and honor that we are from the same institutions and same department rather. And of course, mashallah, we are learning from you. You are a dynamic leader. But what I will do basically, I try to understand the role of this whole series, and that is why I joined your session yesterday, because the last 2 speakers were, mashallah, big
personalities from higher education sector, and nowadays they are both involved in little wrist fighting. So that is why I think the interest was more, and time that they took is 2 hours, but I don't mind, I can stay 3 hours. So what I will do, basically, I'll start with a positive notes that what happened to UGC and how it became HEC, and from HEC, different eras, Dr. Atta era, Dr. Lagari's eras, Dr. Mukhtar eras, then of course, Dr. Tariq Banori eras, and what have we achieved and where we are standing, and what then we will talk about the future challenges, basically. This is how I think I should go. Ladies and gentlemen, I believe there must be a few ladies, potential candidates. You know that we used to be University Grant Commission, and the Government of Pakistan, Ministry of Education, they constituted a committee, high power committee, under the leadership of Sayyid Babar Ali and of course Qasim Lakha Saab. And there were so many educationists from all around Pakistan, part of that committee. The responsibility was to how to revamp the higher education sector in Pakistan. They submitted a report, and then finally, based on this report, a committee was constituted again with the Qasim Lakha Saab, I believe, and Dr. Atta and other people. And that is how UGC was upgraded to Higher Education Commission in 2001, basically 2001 and 2. What happened? What was the difference from UGC to HEC? What changes were created? What constitutional arrangement were made that this institution should perform a better role in Pakistan? You know that when UGC was there, mashallah, they were also doing pretty good job. Their responsibility was to act as a post office of the Ministry of Education, directly dealing with the universities, providing whatever financial support government was giving. It was coming through UGC to different universities. And the main academic work which UGC was doing, that was the curriculum part of the different subjects which were being offered in the university system. So what was the change which was created administratively or structure-wise in HEC, different from UGC, was to make it a more empowered institution, basically. Our chairman, he was holding the portfolio as a chairman, and same time as a position, it was at par with the Federal Minister of Government of Pakistan, and we were directly responsible to Prime Minister of Pakistan. The executive director, who is the CEO, kind of CEO or principal accounting officer of the Higher Education Commission, he or she was initially, they were given the power of Federal Secretary, and we were submitting directly summary, whatever policy changes we want to create, whatever approval of the government or the Prime Minister was required, we were getting those approvals by submitting summary directly from executive director. After the approval of chairman, it was going directly to Prime Minister, and that is how it started. And this was very good arrangement, and Dr. Ataur Rahman became the first chairman of the Higher Education Commission. At that time, initially, Dr. A.Q. Mughal Saab was holding the position of executive director, and later on they formally appointed Dr. Akram Sheikh Saab as the first regular executive director of the commission, and that is how it started. Luckily, Dr. Atta was having a good relationship with the President Musharraf. Actually, this happened in the Musharraf Saab era. And I always said that during the Musharraf era, 2-3 good things happened in Pakistan. One was Nadra, second is Higher Education Commission, and a few others institution arrangement, which were a good kind of initiative from the government of Pakistan at that time. This is how we started, ladies and gentlemen, and luckily I became also the part of this team. In beginning in 2004, I joined them as member operation planning. But before I joined the Higher Education Commission, Dr. Akram Sheikh left HEC and he joined as deputy chairman of the Planning Commission, and Dr. Naqvi, Sohail Naqvi, he was appointed as the executive director at that time.
very good team initially. Big names were there. A few vice chancellor were hired as advisor, like from your university, Dr. Riaz Qureshi sir, the previous vice chancellor, he was one of those advisors. And of course, then there was Dr. Tariq, first vice chancellor of the University of Sargodha. He also became the member of academic. Dr. Mahmood Raza, Dr. Altaf Sheikh, and few other people. They were all good, and that's how this institution started working. By that time, as you are aware, Dr. Atta must have given you a good run through of his achievements, and during his lecture, that what was the position, how many publication, how many institutions were there, what was the position of funding at that time in the Higher Education Commission, and how many systems were evolved during this time. So I personally feel that a good process was initiated, good process started with good intention. But of course, as one say that never you can have the perfect thing, and you learn with the passage of time and you improve it. We started converting the 2-year bachelor program, 3-year bachelor program to 4-year standard program. The curriculum was reviewed, the system was evolved where main stakeholder like you as a professor, they were they were participating in those review committee members. They were recommending whatever changes were happening in their respective field. And HEC was acting as a not regulator, I should say, as a facilitator for the curriculum development type of thing. And similarly, we started creating structure changes. If जैसे कहते हैं ना policy formulation के लिए, we started that, okay, if you want to be the assistant professor, what will be the requirement? If you want to go to associate professor, what should be the requirement? If you want to achieve the professorship, क्या चाहिए होगा उसके लिए आपको, और उसके लिए क्या क्या स्टेजेस आपको लेके चलने होंगे. इसी तरह 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया गया, एमफिल के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर बनाए गए, एमएस प्रोग्राम जिसको कहते हैं, फिर पीएचडी को स्ट्रक्चर किया गया. एंड स्लोली वी स्टार्टेड involving our faculty, our academia, our leadership, and things started working. And they were going very fast because we were having full support from the government of Pakistan. Dr. Atta was having direct access to President Musharraf, and I still recall that he used to call during evening time that Sadr Sahab, hame paise nahi mil rahe, and the next morning the one person from the Ministry of Finance was standing outside the office of the HEC कि जी वो चेक लेके आए हैं, सदर साहब का हुक्म था कि अभी पहुंचाना है आपको. तो मैं उनसे कहता होता था कि डॉक्टर अत्ता, ये आप थोड़ा सा ज्यादती हो रही है, क्योंकि कल अब जब ये मुशर्रफ साहब नहीं होंगे तो इन्होंने हमें बड़ा तंग करना है. दैट हैपन इन 2008 व्हेन डॉक्टर अत्ता लेफ्ट. और फिर हमें फोन आते थे कि भाई वो आपकी तरफ से कॉल नहीं गई प्रेसिडेंट साहब के यहाँ. तो एनीवे, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट. तो ये चीजें बनती गई बिल्कुल जल्दी में. बहुत सी चीजें हुई जिनको इससे बेहतर भी किया जा सकता था. मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि if I will say everything is good, I will be telling you wrong. If I'll say everything was wrong, still I will be wrong, because things were getting improvement. चीजें चल रही थी, अच्छी भी हो रही थी, इससे अच्छी भी हो सकती थी. लेकिन कुछ डिसीजन हमने जल्दी में ऐसे भी किए कि जिनकी अभी भी हम कास्ट प्ले कर रहे हैं. आई होप डॉक्टर इकरार विद एग्री विद मी एंड यू आल्सो एग्री विद मी. क्वालिटी, जो 3 चीजें, जो 3 areas which were focus of the Higher Education Commission at that time was basically access, quality and relevance. 3 part. इन तीनों चीजों को फोकस किया गया और आस्ता आस्ता इन पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम लॉन्च किए गए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाए गए. शुरू में छोटे छोटे हमने DDWP लेवल के प्रोजेक्ट 40 मिलियन के, उससे कम मिलियन के प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए. वो कई यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने पैसे भी खर्च कर सकें या वो लेके चलें. लेकिन आस्ता आस्ता लर्निंग सबकी होती गई. ये अच्छा जो बारिश जो अच्छी पड़नी शुरू हुई, इसकी वजह से चीज़ें डेवलप होनी. आपने देखा कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग शुरू होगी. जो एक सबसे मैं डॉक्टर अता से कहता होता हूँ कि सर आपसे छोटा सा जो गलती तो नहीं कहना चाहिए, गुड इंटेंशन से शुरू किया कि हमने अपनी फैकल्टी को पैसे पे लगा दिया.
یہ جو ہم نے ٹینیور ٹریک سسٹم بہت اچھی اس کا جو ہر کام جو ہوتا ہے اس کے پیچھے انٹینشن بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ہاؤ یو ول ٹیک اٹ ٹو ایٹ دا اینڈ, and at the end how people interpreted those your policy document and how they will the system will utilize them, that matter basically where we went wrong. بہت اچھا اس کا اندر آئیڈیا تھا, لیکن ہوا کیا کہ جب اس میں دیکھا ہمارے پروفیسر حضرات نے کہ یار یہ تو ٹینیور ٹریک اسسٹنٹ پروفیسر کی سیلری 4.5 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے, 3.5 لاکھ روپے, اور میں پروفیسر ہو کے صرف 1,50,000 یا 60,000 لے رہا ہوں, تو ایوری باڈی اسٹارٹڈ جمپنگ from professor to assistant professor just to get a better salary package and these are. حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا, مقصد اس کی آبجیکٹیوٹی سمجھنے کی بات تھی کہ these were فرنٹ لوڈڈ پروگرامز جس کو اب فرنٹ اپلوڈڈ کر دیا گیا تھا کہ اس میں پینشن نہیں تھی, اس میں باقی کچھ فیسلٹی نہیں تھی, صرف یہ تھا کہ ایک چیلنج تھا کہ آپ آئیں اور کمپیٹ کریں اور پھر ڈیلیور کریں اور پھر اس کو آگے آپ اس کو ٹینیور ٹریک سے ٹینیور آئیں اور ٹینیور سے جا کے پھر ٹینیور پروفیسر بنیں. لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں اتنے فلاز ہو گئے کہ یہ اب بھی سنبھالنا مشکل ہو گیا ہوا ہے, سنبھالا ہی نہیں جاتا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا ہماری ایکڈیمیا میں وہ نہیں ہوا. So we will have another discussion on these things, but میں quickly آپ کو ذرا ایک run through دیتا چلوں. And basically جتنے بھی پروگرام بنے, ڈاکٹر عطا was basic responsible to bring resources, to bring a kind of commitment from the government. ہمیں کوئی فائنانس سے چاہیے ہوتا تھا, ہمیں کوئی پلاننگ کمیشن میں, لکیلی اکرم شیخ صاحب پلاننگ کمیشن میں تھے, ایک اچھی ٹرائنگل بن گئی تھی, ڈاکٹر عطاء الرحمان, اکرم شیخ صاحب اینڈ دین پریزیڈنٹ مشرف, اور یہ ٹرائب اینگل جو بنی اس سے بہت سپورٹ ملی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, اور بہت اچھے کام بھی ہوئے. لیکن مین جو ہے اس ایرا کو اگر میں کہوں, میں اپنی دس از مائی پرسنل, دیز آر مائی پرسنل کمنٹس, سو پلیز ڈونٹ ٹیک دم کہ یہ ایسے ہی ہوگا, اٹ میں بی رانگ, لیکن میری پرسنل ججمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دس ایرا واز بیسیکلی ایکسپینشن اینڈ نیو انیشیٹو آئی شوڈ سے. ڈاکٹر عطا کا جو ایرا تھا 2008 تک یہ ٹائم رہا کہ اس میں ہم نے بہت ساری نئی یونیورسٹیاں بنانی شروع کر دیں, نئے ڈپارٹمنٹ کھلنے شروع ہو گئے, پیسے کی بھرمار تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جہاں سے ہم نے شروع کیا تو وہ بڑا چھوٹا مطلب تھوڑا پیسہ ملتا تھا, اور جب اس کو ملٹیپلائی 100 ٹائمز ہونا شروع ہوا تو سب بھاگنا شروع ہو گئے یونیورسٹی سسٹم کی طرف. اور جس طرح کل ایک کوشچن آپ میں سے ایک پروفیسر صاحب نے کیا تھا جی کہ مختلف ادارے اپنے آپ کو ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس کیوں دلوانا چاہتے ہیں, اینڈ دیٹ از آئی شوڈ سے دس دا مین آبجیکٹو از دا فائنینشیل اٹریکشن, کہ اس میں آپ پیسے مختلف گورنمنٹ سے مختلف شکلوں میں لے سکتے ہیں. But this was going fine. By then the government changed and new government came and Dr. Atta was asked to resign. So Dr. Atta نے 2008 میں I believe 2008 میں resign دے دیا. اچھا, اس دوران جو مین آرکیٹیکٹ ہمیں اپنے جو موشن ہوتے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. نیچرلی ایک انڈیویجول کین میک سم ڈفرنس, بٹ یہ نہیں ہوتا ضروری کہ ایک ہی انسان ڈاکٹر مختار ہی سارا کچھ کر لے گا یا ڈاکٹر اے بی سی نے سب کچھ کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اور لکیلی وہ جتنے وہ یو جی سی کے لوگ اسٹاف جو ہمارے ساتھ تھے, اور پھر جو اوپر ٹاپ پہ جو ٹاپ لیئر آئی وہ کمال کی لیئر آئی, ڈاکٹر نقوی, ڈاکٹر عطا ایز اے ہیڈ, اور پھر جس طرح میں نے کہا ڈاکٹر ریاض قریشی, ڈاکٹر محمود رضا, ڈاکٹر طارق صاحب جو تھے, اس کے علاوہ ڈاکٹر الطاف شیخ, اور باقی جو نیچے لوگ تھے ایڈوائزر سے بھی نیچے ڈی جی صاحبان تھے, کچھ لوگ ہیں. ان سب نے 600 پلس مائنس لوگوں نے ایک ٹیم ورک بنا کے بہت اچھا اپنے تئیں بڑے اچھے کام کیے, آگے لے کے چلے. ایچ آر ڈی کا بہت بڑا اچھا پروگرام بنایا گیا, اور ایک جذبہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ریولیوشن لانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے اندر. بٹ suddenly the new government came and Dr. Atta was not in line with them, I believe, or they didn't like him. تو ان کو کہا گیا کہ آپ خود ریزائن کریں گے یا کیا. ڈاکٹر عطا واز اسمارٹ انف, انہوں نے ریزائن کر دیا. اور یہ جو پچھلا جتنا ایرا میں نے بتایا آپ کو, اس میں جو اگر ہمیں ریکگنائز کریں تو میں ڈاکٹر سہیل نقوی کو ضرور ریکگنائز کرنا چاہوں گا کہ ہی واز اے مین آرکیٹیکٹ. اسٹیٹ سے ینگ آدمی پڑھ کے آئے ہوئے تھے, بڑے ڈائنامک ہیں کام میں, بڑا ماشاء اللہ اچھا انہوں نے پرفارم کیا, اور ان کی پرسنل ایک آرکیٹیکٹ میں انہیں کو سمجھتا ہوں ڈاکٹر عطا, نو ڈاؤٹ
Dr. Atta brought ideas, funding, support, but the main architect of this total transformation was Dr. Suhail Naqvi, and then of course the team. And I was also one of the member operation planning. I was from beginning 2004 onward, I was part of this team. डॉक्टर अता की रिजाइन के बाद अपने मैडम क्या नाम था, शहनाज वजीर अली साहिबा, शी वाज एट दैट टाइम स्पेशल असिस्टेंट टू एडवाइजर या असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको चार्ज दिया गया कि आप यू शुड लुक आफ्टर टिल द टाइम गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट द न्यू चेयरमैन. So she stayed there for almost 9 to 10 months as the to look after the HEC affairs. तो I will take, माशाल्लाह उनका आने से हमें ये फायदा हुआ क्योंकि she was from the party who was running the government. उनकी क्लोजनेस थी गवर्नमेंट के साथ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बाकी लोगों के साथ. तो हमें वो जो हमें फिक्र थी कि डॉक्टर अता के जाने के बाद एकदम कहीं वो जो प्रोसेसेस जो सिस्टम हमने शुरू किए हैं वो कोलैप्स ना कर दें. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यूनाइटेड रहे और ये इस 8-9 माह को हमने बड़ा एमिकेबली आगे लेके चले. और आई विल कंसिडर दिस एरा ऑफ डॉक्टर मैडम शहनाज वजीर अली एरा एज ए सर्वाइविंग एरिया. शी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप HEC अलाइव, कि वो उसी तरह काम करती रहे. एक्चुअली बाद में डॉक्टर लगारी साहब आ गए. इस दौरान जो है डॉक्टर लगारी साहब, क्योंकि वो एक माशाल्लाह गुड एकेडमिशियन ऑफ कोर्स, बट द सेम टाइम ही वाज अ पॉलिटिशियन, सेनेटर थे. और वो उन्होंने जब चेयरमैनशिप संभाली तो उनकी थोड़ी सी गवर्नमेंट के साथ शायद इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे, लेकिन वो हम नीचे काम शाम उसी तरह नकवी साहब और बाकी लोग काम करते रहे. And he was also with us in beginning. It was a going routine work was going, but आस्ता आस्ता चीजें खराब होना शुरू होंगी जब ये आपको याद होगा कि डिग्रीज का इशू पार्लियामेंटेरियन का इशू बना और उसको अनफॉर्चुनेटली कुछ पोलिटिसाइज हो गया सिस्टम एट आवर एंड आल्सो, और जिसकी वजह से हमने बहुत सफर किया. और HEC was put under kind of a target कि यार इस इदारे की तो बाजू पर काटने चाहिए, ये तो बहुत ऊपर उड़ने लगे हैं, ये पार्लियामेंटेरियन की डिग्रीज को भी चेक करते हैं और उसको कहते हैं जी कि डिग्रियां फेक हैं, और उनके फिर उनकी टीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं, उनके मीडिया में उनकी नाम भी लाते हैं. तो मोस्ट ऑफ बड़ा डिफिकल्ट टाइम में से गुजरना शुरू हुआ वो एरा जब ये सारा कुछ हो रहा था डिग्री का. और डॉक्टर लगारी ऑफ कोर्स ही वाज पॉलिटिशियन सेम टाइम, तो उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया. लेकिन इसको बदकिस्मती से जो हमारा काम नहीं था हम उसमें भी इन्वॉल्व हो गए कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके लोगों को बताना शुरू कर दिया कि फलाना फलाने पार्लियामेंटेरियन की डिग्री ठीक नहीं है. जो मैं समझता हूँ कि हमारा काम नहीं था, हमें जिसने पूछा था हम उसी को बताते, हमें पब्लिक अपने आप को करने की जरूरत नहीं थी. And that was the time when I personally left, and I was selected as Deputy Director General ISESCO in Rabat. OIC ने एक अदारा है ISESCO, तो उसमें मुझे सेलेक्ट कर लिया गया 2010 में. तो मैं 2011 में वहाँ चला गया और पीछे ये प्रोसेस होते रहे, लेकिन साथ साथ काम चलता गया. वो जो नए अदारे बनने थे, नए डिपार्टमेंट खुलने थे, लेकिन ये कुछ एरिया 2000 जो 12, 13, 14 ये बड़ा टर्माइट्स का एरिया आ गया जो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन में आ गया, जिसमें HEC अपने मसाइल में फंस गई. इंटरनल कुछ लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, रेगुलर वर्सेस जो एक्टिंग होते हैं या जो शॉर्ट टर्म आप अप्लाई लेते हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के आपस में झगड़े शुरू हो गए, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के झगड़े शुरू हो गए और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली आ गए. डॉक्टर नकवी को हमारा ऑर्डिनेंस कहता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारा कमीशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तो थोड़े से गवर्नमेंट से डिफरेंसेस होते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट एक फेडरल सेक्रेटरी को यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया. तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सबको फारग करके कहा जी कि नया ED लगाया जाए. तो आई वाज आस्क्ड टू कम बैक, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई केम बैक एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड देन न्यू एरा स्टार्टेड. I should say when I came back in 2013,
so many problems were there. میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو پرابلم بتا رہا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ HEC جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے, تو ہمارے یہاں بھی بہت سے انٹرفیئرز ہوتے رہے, اور کس طرح ہم نے اس کو بیلنس کیا اور کس طرح آپ کو لے کے آپ کو ساتھ لے کے چلے, یہ ایک ڈیفیکلٹ جو ہے بڑا مشکل سفر تھا. When I came back in 2013, there were 60 cases within HEC which were in the court. ایک دوسرے کے خلاف ہمارے اسٹاف نے, سینئر اسٹاف نے کیس کیے ہوئے تھے. چیئرمین HEC نے اپنے ٹاپ 4 لوگوں کے خلاف FIR کٹوائی ہوئی تھی at that time. So this type of environment, when I landed in Islamabad after completing only 2 years as Deputy Director General ISESCO in Rabat, I came back and I took over as Executive Director. It was a difficult time. Government was not happy with us. Parliamentarians were not happy. They were not even willing to listen the name of HEC. They were considering taking up some issues to parliament, اور وہ HEC کی جو کچھ پاور تھی اس کو withdraw کرنا چاہتے. By the way, during this time when Dr. Atta left, جو ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پاور تھی کہ ہم سمری ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر کو, اور اس کے پاس میں جو پاور تھا وہ فیڈرل سیکرٹری کا, وہ withdraw کر لیا گیا, تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں پارلیمنٹری افیئرس کے لیے اور جو گورنمنٹ سے ہمیں کچھ اپروول لینی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں through Ministry of Education پھر موو کرنا پڑا, which was itself another kind of, I should say, delaying part at the process level. But finally I should say کہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں ساتھ ساتھ, اور پھر الحمدللہ کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی وہ ساری چیزیں اور بھی سنی ہوں گی, تو اس میں یہ ہے کہ جو سفر تھا ہمارا وہ ٹھیک ہے سلو ہوا, کم چیزیں ہوئیں. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے پیسے نہیں تھے. آئی اسٹل ریمبر ان 2008-9, اور ہمارے پاس پھر ہم نے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو آن ہولڈ کر دیا. And you understand that once university started, let's see, آپ نے کوئی بیچلر پروگرام شروع کیا, اس کے لیے آپ نے لیبز بنانی ہے, آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, تو پلاننگ یہی تھی کہ جی پیسے آتے جائیں گے, آپ کو ملتے جائیں گے, اور آپ اگلے 4th سیمسٹر 5th سیمسٹر 6th سیمسٹر کے لیے نئی لیبز بنائیں گے, نئی فیکلٹی ہائر کریں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن وہ درمیان میں ہولڈ ہونا شروع ہو گیا, اور ہمارے لیے پرائرٹی بن گیا کہ جو بچے بچیاں ہمارے اسکالرشپ لے کے باہر گئے تھے ہم کسی طرح ان کو بچا سکیں. تو الحمدللہ ہم نے اس وقت ان کو بچا لیا, اور وہ سارے پیسے اس طرف ڈائیورٹ کیے کہ جو بچے پڑھ رہے تھے باہر, بچیاں پڑھ رہی تھیں, ان کو ہم پیسے بھیجتے رہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی ضائع نہ ان کی ہو, ان کا ڈسکنٹینیوٹی نہ ہو, اور وہ اپنے اپنی ڈگری پروگرام کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آ جائیں. تو جب 2013 میں میں واپس آیا جب ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ, تو اس وقت ٹوٹل بجٹ جو ہمارا 12-13 میں تھا, دیٹ واز رفلی 44 بلین روپیز فار دی ہائر ایجوکیشن کمیشن فار آل یونیورسٹیز بیسیکلی. سو الحمدللہ things started, اور luckily I was part of the team as initially for last 6 years میں رہا تھا HEC میں, پہلے بھی as member operation planning, تو گورنمنٹ سے بھی اچھے ٹرمز جانتا تھا لوگوں کو, یونیورسٹیوں میں سب کو میں الحمدللہ سارے پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے, تو سب کے ساتھ میرا تھا, تو میں نے سب کو اللہ نے مہربانی کی مل کے لے کے I stayed there till 2014 میں. پھر مجھے جب لغاری صاحب کی ٹرم ختم ہوئی تو گورنمنٹ asked me to work as a chairman. So I took over for 4 years the chairman of HEC position. تو الحمدللہ جب 2018 میں میرا ٹرم ختم ہوئی تو اس وقت جب میں گیا تو اس وقت 117 بلین روپے کا بجٹ HEC کا تھا, اور الحمدللہ میں اتنا بجٹ چھوڑ کے گیا کہ پاکستان کے اندر ہمارا ہائر ایجوکیشن. اور وقت ایسا بھی تھا, اقرار صاحب کو پتہ ہے, کہ میں خود فون کر کے پوچھتا تھا کوئی پیسے چاہیے, تو یونیورسٹیاں کہتی تھی نہیں ابھی پیسے ہیں ہمارے پاس, ہم تھوڑا سا ابھی اتنے پیسے نہیں چاہیے. تو یہ ایک وقت بھی آیا تھا ہمارے دور میں, مطلب میرے دور میں نہیں, اللہ نے مہربانی کی تھی اور گورنمنٹ کی سپورٹ تھی بیسیکلی. سو if you now take my era, my mean when I was the chairman of HEC, so my major thrust was that how to basically consolidate things. کیونکہ اس وقت جب HEC اپنے مسائل میں پھنس گیا, جب اپنے اپنے ایشوز میں HEC بھاگ دوڑ کرتا رہا, تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہے HEC یونیورسٹیاں تھوڑی سی اگنور ہو گئیں,
اور یونیورسٹیوں میں کیونکہ جو ہائر ایجوکیشن آف کورس ایجوکیشن بیکیم دا انڈسٹری ان پاکستان ٹو, سو ایوری باڈی اسٹارٹیڈ جمپنگ ان دس فیلڈ. ایون کسی نے فیکٹری بند کی تو یونیورسٹی بنا لی, کسی کا ایون NARC نے کہا جی کہ ہم اپنی ڈگری اوارڈنگ دینا شروع کر دیں گے, جو ان کا کام نہیں تھا. اور اسی طرح بہت سارے اداروں نے جمپ ان کرنی شروع کر دی یونیورسٹی سسٹم کے اندر, اینڈ اپنی اپنی چیزیں. اور وہ جو کوالٹی کا کنسرن تھا, جو تھوڑا سا ایک ڈر تھا کہ جی HEC اس کی پکڑ لے گی, HEC نہیں دے گی, یہ کرے گی, وہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. اور یونیورسٹیوں نے اپنے اس پرائیویٹ سیکٹر بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی دیکھا کہ بہت سارے مسائل ہم نے جنم لینے شروع ہو گئے. تو اس کو میں جب مجھے چانس ملا تو میں نے I thought no, let's focus on two things. تو my agenda was to focus on, of course چیئرمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز لے کے آئے, چیئرمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھی پالیسی اداروں کو بھجوائے, ان کے ساتھ لائزان کر کے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کرے. تو دیٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ می, اور وہ اللہ نے مہربانی کی کہ چیزیں ہوتی رہی فائنینشیل. لیکن سیم ٹائم I started twisting arm, I should say, کہ جی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. کنسالیڈیشن کی طرف جانا شروع کر دیا. جس طرح کل ایک بات ہو رہی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں بننا, فلوریفیکیشن شروع ہو چکی, بالکل صحیح ہے. میں نے گورنمنٹ کو بڑا ان کو کہا جی کہ پلیز خدا کے لیے اگر آپ نے کو پولیٹیکلی اسکور بنانا ہی ہے تو آپ پلیز آئیے, آپ پہلے کیمپس بنائیں, کیمپس کو 10-15 سال چلنے دیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایوالو کریں کہ یونیورسٹی بنے. آپ دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بناتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, وائس چانسلر لیول کے بندے نہیں ہیں, اچھے پروفیسر اتنے ابھی نایاب پاکستان میں نہیں ہیں, موجود ہیں, PhDs اتنے زیادہ نہیں تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے کچھ ریزسٹنس بھی آئی گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن وی پریویل, اور الحمدللہ ہم نے وہ جس کو روک دیا کہ نئی یونیورسٹیاں نہیں بننی چاہیے. کیمپسز کی طرف ہم لے کے آئے, ہم نے پوری پاکستان کی میپنگ کی اور دیکھا کہ کس ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں کہ انیشلی کس لیول پہ ہمیں وہ لے کے چلنا ہے. اور اس میں بھی ایسا تھا کہ not necessarily that we should open a campus where we should start 10 different programs. We only focus on 1 or 2 different basic programs which were available, resources were available in that district. اور اس طرح ہم نے ان کو شروع کیا. تو I believe when we went to بلوچستان, تو بلوچستان کے کچھ ایسے ایریا بھی تھے جہاں کا اسکول نہیں تھا, تو ہم نے وہاں تک فاٹا کی یونیورسٹی بنی, آزاد کشمیر کے ریموٹ ایریا میں, گلگت بلتستان میں, سندھ میں اچھے ہم نے کیمپسز لانچ کیے. الحمدللہ they are now in a good position, or I can see that in next couple of years you will be seeing them emerging as new universities in Pakistan. So I will consider my era as consolidation and quality improvement, جس میں میں نے اپنے دشمن بہت سارے بنا لیے. ابھی بھی میں وہ اس کی وہ چھوٹی موٹی وہ جو ہیٹ ہے وہ بھگت رہا ہوتا ہوں. میں نے سب یونیورسٹیوں کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا, اینڈ ریویو کمیٹیز بنائیں. بہت سی پبلک یونیورسٹیاں, بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ابھی بھی مجھ سے خفا ہیں لوگ کہ میں نے ان کے پروگرام بند کر دیے کہ جی آپ کی PhD ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے, آپ کی MPhil کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے, تو یو کی ناٹ اسٹارٹ. ایون قائد اعظم یونیورسٹی کے 29 پروگرام بند کیے, 36 کے قریب کا اسلامک یونیورسٹی کے پروگرام بند کیے. ہر یونیورسٹی کو پبلک پرائیویٹ سیم ریارڈ اسٹک کے ساتھ کیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ جی صرف پبلک یونیورسٹیز کو ہم نے اوپن ہینڈ دے دیا اور پرائیویٹ کو رگڑا دیا, یا وائس ورسا, بیکاز کوالٹی آف ایجوکیشن سب کی برابر ہے, باقی کس طرح آپریٹ کرتے ہیں دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو دس واز دی ایرا. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر طارق بنوری صاحب آ گئے 2018 میں, اور پھر کیا ہوا باقی اسٹوری تو آپ کو پتہ ہے. جسٹ ون کمنٹ آن جسٹ بیکاز یسٹرڈے I was listening to Dr. Tariq Banori Saab, and I hope he is listening to me today. تو مجھے اقرار صاحب نے کہا بھی کہ would you like to say something. میں نے کہا نہیں, اچھا نہیں لگتا میں اس اسٹیج پہ کچھ ایسی بات کروں, بٹ I don't buy it کہ جی میں کہوں کہ سارا کچھ میں نے کیا اور پچھلے سارے 20 سال کے غلط تھے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی کام کیا, جس کو بھی چانس ملا, اس نے اپنی دانست میں, اپنی کیپیسٹی میں بہترین کام کرنے کی کوشش کی ہوگی. نہیں ڈیلیور ہو سکا, دیٹ از اے سیکنڈ ایشو, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے کہ پیچھے کام صحیح نہیں کیا. ناؤ ون گڈ مارننگ کوئی آ کے یہ کہے جی کہ پچھلے 20 سال میں سب ربش تھا, آئی ڈونٹ بائی اٹ.
کہ جی پچھلے اتنے سالوں میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک فلانے بندے نے آئے ہیں, اس نے آگے بتایا کہ آپ کا ریسرچ کا ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ بائی اٹ, بیکاز آج یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسروں سے میں مخاطب ہوں. آج پاکستان میں آپ کے کچھ بزرگوں نے, آپ کے پروفیسروں نے, آپ لوگوں نے کام کیا اس سیکٹر کے کہ آج پاکستان میں آپ کو ہر قسم کا فروٹ ملتا ہے. آپ آج پاکستان میں اس حالت میں بھی پاکستان الحمدللہ فوڈ سیکورٹی وائز سیلف سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے, ہماری نالائکی ہے کہ گندم ہم باہر بھیج دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, چینی ہم باہر بھیج دیتے ہیں اور ہمیں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہمارے سائنٹسٹ نے, ہمارے ریسرچر نے, ہمارے ایگریکلچر گریجویٹ نے کام کیا ہے, یونیورسٹیوں نے کام کیا ہے, R&D آرگنائزیشن نے کام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے. اور بائی دا وے جو آج کل ہم کمنٹ سنتے ہیں کچھ لوگوں سے جو باہر سے آتے ہیں جی کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ بڑی ڈائنامک ہے, تو بھائی یہ یوتھ انہی اداروں سے پڑھ رہی ہے نا, تو انہی اداروں سے پڑھ کے یہ یوتھ آگے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں باہر جا کے پالش ہونا چاہیے سب کو, آپ کو بھی, آپ بھی ہوئے, ہم بھی ہوئے, یہ بھی ہو جائیں گے. ہاں, اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پچھلا سارا غلط ہے, I'm sorry, I don't buy that. اینڈ اس سے آگے میں اور کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن مجھے وہ چیز تھوڑی سی نہیں اچھی لگی کہ بھائی یہ جو ہے نا چیزیں ایسا نہیں ہوتا. جن لوگوں نے پیچھے کام کیا, ڈاکٹر عطاء الرحمان ہوں, ان کے ساتھ ٹیم تھی, یہ 650-700 لوگوں کا ایک ادارہ ہے HEC, اور پھر اس نے آپ سب کے ساتھ مل کے, اور HEC نے کام کیا کرنا تھا, HEC تو فیسیلیٹیٹر ہے, HEC آف کورس ریگولیٹر بھی ہے, لیکن ساری یونیورسٹیوں نے مل کے, ڈاکٹر اقرار نو اینڈ پلس آل دو سینئر جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں, کہ ہر سٹیج پہ کسی بھی دور میں بھی, ڈاکٹر عطا صاحب, ڈاکٹر لغاری صاحب, میرے دور میں, اس سے بعد بھی جس وقت بھی کوئی بھی ڈیسیژن ہوا تو اس میں پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کے تحت سب یونیورسٹیوں سے ساتھ مل کے, پروفیسروں کے ساتھ مل کے, وائس چانسلر سے مل کے ڈیسیژن کیے گئے. ہاں ٹھیک ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اور امپلیمنٹیشن میں جو گیپس تھا, اور امپلیمنٹیشن میں رائٹلی آئی کین گیو یو نیم آف یونیورسٹیز بیسیکلی, کہ کس یونیورسٹی نے کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا, کس یونیورسٹی نے کیا ایکسپلائٹ کیا ٹینیور ٹریک کو, کس یونیورسٹی نے ریسرچ کی مد میں پیسے لے کے پار کر لیے, کس یونیورسٹی نے پروجیکٹ PSDP لے کے اور اس کو کس طرح دوسرے کاموں میں لگا دیا. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے فلاز ہیں, اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. لیکن یہ کہنا ہے کہ جی ہماری ویلیو نہیں ہے, ہماری ڈگریز کی ویلیو نہیں ہے, I can have a little kind of concern on that. ٹھیک ہے, آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں, میں مانتا ہوں آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں. ہماری یونیورسٹی سسٹم میں بہتر, بہت بہتر کام ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے اس کے بھی ریزن ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیوں ہماری یونیورسٹی سسٹم میں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے کہ یہ جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا. بیسیکلی ہماری جو بہت ساری انوالومنٹ ہے. آپ اپنی یونیورسٹی کا ایگزامپل, ٹیک ایگزامپل آف یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. Where was what were the issues? It was going very fine. Then what happened? ہمارے یہاں بہت ساری یونیورسٹیوں کے جو مسائل ہیں, وہ جو ایڈہاکزم جو مسائل ہوتے ہیں کہ ابھی وائس چانسلر کی ٹرم ختم نہیں ہوتی اور دوسرے وائس چانسلر نے ابھی آنا ہے, اس دوران جو مسائل بڑھتے ہیں, جو ایکٹنگ چارج دے دیے جاتے ہیں, وہ مسائل اتنے بنا دیتے ہیں کہ اگلے وائس چانسلر کو اس کو 2 سال لگتے ہیں ٹھیک کرتے ہوئے. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. If you want, I can go one by one and with the name we can discuss what things went wrong. لیکن let leave that there. تو میں نے سوچا کہ شروع میں آپ کو ایک I should give you a run through of what happened in Higher Education Commission during these so many 18 year or plus 19 year, کہ کس طرح different eras کے اندر کیا کیا کام ہوتا گیا. Now let's come to a little bit theoretical part کہ یونیورسٹیز کا ہے کیا, یونیورسٹی کا رول کیا ہے, یونیورسٹی کو کیا کرنا چاہیے اور کدھر ہم جو ہے وی آر ڈوئنگ رانگ. بیسیکلی ایک بیسک پرنسپل جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اسپیسیفک رولز ہیں. واٹ آر دوز رولز؟ آف کورس امپارٹنگ نالج. دس از فرام ایون بیفور HEC came in existence, university were doing these things. They were imparting good knowledge, and I should say کہ ٹیچنگ کے حساب سے شاید HEC سے UGC کے دور میں بہتر ہماری یونیورسٹی ڈیلیور کرتی تھی. ہم نے ایک سکیوڈ قسم کا سسٹم, ریسرچ کیونکہ نہیں ہوتی تھی تو رائٹلی انہوں نے ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے
اتنا زیادہ ریسرچ پہ فوکس کر دیا کہ ٹیچنگ سفر کر گئی. وہ جو بیلنس تھا وہ خراب ہو گیا. ہم نے تو ایون ایسے ایسے جو کوئی بھی ایوارڈ دینا ہو, بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی دینا ہو, تو ہم ریسرچ کو زیادہ فوکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹیاں بغیر ریسرچ کے نہیں ہو سکتی, پر ٹیچنگ اور جو امپارٹنگ نالج ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور وہ رول تھوڑا سا انڈرمائن ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن کی کوالٹی سسٹم تھوڑی سی اچھی نہیں رہی. سملرلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فرسٹ رول از امپارٹنگ نالج. آف کورس دا سیکنڈ پارٹ از ویری امپارٹنٹ, دا کریشن آف نالج, اینڈ دیٹ آلویز کم تھرو گڈ ریسرچ بیسیکلی. لیکن ہم نے اس میں بھی ایک چھوٹا سا غلطی ہو گئی, جس میں ہم نے زور ڈالنا شروع کر دیا امپیکٹ فیکٹر, امپیکٹ فیکٹر, امپیکٹ فیکٹر. سو لوگ جو آتے تعارف کراتے جی میرا 400 امپیکٹ فیکٹر ہے. Who cares? Tell me what you have contributed for the society. What have you done in your area? What you have done good for the people or humanity? That is important. That is why when I took over as chairman, I modified this slogan of publishing an impact factor and parishing type of things to from impact factor to impact on society, impact on your field, in your field, impact on humanity. تو ہمارا سلوگن یہ ہو گیا کہ ہم جو میں نے سب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بھائی اس طرح کی ریسرچ کریں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو. آپ بھلے بھنڈی میں سے آئل تیل نکالتے ہیں کہ اس سے نکالیں گے پیٹرول کی کمی پوری کرنے کے لیے, لیکن کتنی بھنڈی چاہیے ہوگی آپ کو کوئی 10 لیٹر اس کی وہ جو پیٹرول کی کنزمپشن پوری کرنے کے لیے. اکنامکس کو دیکھنا, اس کا امپیکٹ دیکھنا, یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں. تو کریشن آف نالج از the second major role of universities. The third important role is basically integrating with the societies. اور یہ چیز ابھی تک ہم نہیں کر رہے. سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریشن is the missing piece even today in our education system. We in universities need to come forward, and the universities are beacon houses basically for the region, for the areas, for the people. تو ان کو اپنی اپنی ایریاز میں اپنا وہ رول پلے کرنا ہے جو ابھی تک مسنگ ہے. اتنا زیادہ ہماری یونیورسٹیز ابھی انوالو نہیں ہوئی. Now, what are the major challenges? Even today when we talk, بڑا human cry ہوتا ہے کہ جی پیسوں کا بڑا مسئلہ ہے, پیسوں کا بڑا مسئلہ ہے, پیسے نہیں مل رہے جی, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. I don't buy it. Believe me, I am from inside. میں یونیورسٹیوں میں بھی رہا ہوں, میں نے ہر پوزیشن پہ کام کیا, اور پھر ماشاءاللہ میرا خیال ہے لانگسٹ جو ٹائم میں نے جتنے بھی چیئرمین گزرے ہیں یا کوئی لوگ گزرے ہیں ایچ ای سی میں, میرا سب سے لانگسٹ پیریڈ جو ہے 13-14 سال جو رہا ہے ایچ ای سی میں, پہلے ممبر, پھر ای ڈی, پھر چیئرمین. سو آئی ڈونٹ بائی دس پوائنٹ آف پیسے نہیں ہیں. If somebody will ask me what are the major issues of today's in universities, so I will say governance, the quality. And third, very important, is the sustainability, which are the three major problems today our universities are facing. Governance, بھلے یونیورسٹی کی گورننس ہو, بھلے آپ فائنینشیل گورننس کی بات کریں, فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کریں, ایکڈیمک گورننس کی بات کریں, یہ ہمارے میجر ایشوز ہیں یونیورسٹی میں. یو ول ایکسپٹ کائنڈ آف بائی مائی دس آئیڈیا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری یونیورسٹی, صرف یونیورسٹیز کا نہیں ہے, بلکہ انفارچونیٹلی یہ پورے سسٹم پورے پاکستان میں ہمارے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کا مسئلہ ہی گورننس کا مسئلہ ہے کہ ہماری گورننس کا پراپر سسٹم نہیں ہے. دوسرا ایشو جو ہماری یونیورسٹیز کا ہے, کوالٹی کا, میجر پرابلم کوالٹی کا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو تقریباً 200-250 تو صرف پنجاب میں اور اس ریجن کے اندر ہم نے کچھ کیمپسز اور ادارے بند کیے جو انلیگل کام کر رہے تھے اور یا جو کوالٹی کو میٹ نہیں کر رہے تھے, کرائیٹیریا کو میٹ کر رہے تھے. بہت سی 10-12 یونیورسٹیز کو ہم نے ہولڈ کر دیا کہ آپ نئے ایڈمیشن نہیں لے سکتے, آپ جو ہے وہ کر سکتے کیونکہ آپ کی کوالٹی کا ایشو ہے, آپ کے پاس فیکلٹی نہیں ہے. اور بہت سی یونیورسٹیاں ہماری اچھے نام لے لیں, جب ان کو وزٹ کیا گیا تو ڈھیر سارے ہمیں ان کے کوالٹی کے مسائل نظر آئے جو وہ اگنور ہوتے تھے. I'm not saying intentionally, maybe unintentionally, but بہت ساری چیزیں اگنور ہو رہی تھی جن کے مسائل تھے, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور تھرڈ امپارٹنٹ تھنگ از سسٹینیبلٹی. ایک کنٹینیوٹی ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. ایک وائس چانسلر, ہم نے بڑی دفعہ گورنمنٹ کو لکھا, اور میرے دور میں خاص کر میں نے 2-3 دفعہ لیٹر لکھے چانسلر حضرات کو کہ بھائی جب بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ٹرم ختم ہو رہی ہو تو 6 مہینے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دس جینٹلمین اور یو وانٹ ٹو ہیو اے نیو لیڈرشپ.
उसके लिए प्रोसेस करें ताकि कम से कम 1-1.5 महीना पहले बंदा नया सिलेक्ट हो जाए जिसने वाइस चांसलर बनना है। और ये ओवरलैपिंग जिस तरह बाकी अच्छे इदारों में होता है कि वो नया बास साथ जिसने आना होता है वो आके 1 महीना पुराने के साथ गुजारता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन और चीज़ों को हैंड होल्डिंग जो ट्रांसफर करना होता है वो आसानी से हो जाए और इदारे का नुकसान ना हो। लेकिन बदकिस्मती से आज भी हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में सालों एडहाकिज्म की वजह से वो यूनिवर्सिटियां वो इदारे सफ़र करते हैं, जितनी उन्होंने मेहनत तरक्की की होती है वो दोबारा उधर पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम का, गवर्नेंस, क्वालिटी and sustainability. These are the 3 big challenges today universities are facing, और इनका हल होना चाहिए जिससे मसाइल की कमी आएगी। अब आते हैं कि what are the challenges we are going to face now in days to come. जो आगे आने वाला वक्त है, believe me, it is very difficult. Things are going to be totally changed. You are already experiencing, ये कोविड की आने की वजह से आपने देखा कि किस तरह चीजें शिफ्ट हुई। हमें बाय फोर्स शिफ्ट होना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हमें खुद प्रोएक्टिव होकर इस पे आना चाहिए था, लेकिन बाय फोर्स हमें फिर ऑनलाइन और वर्चुअल एजुकेशन की तरफ और हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आना पड़ा, जिससे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को के नाम जो हम बड़े अदब से कहते थे कि क्या कमाल के ये प्रोफेसर हैं, तो जब वो रियल में जब देखा गया तो वो बेचारे हमारी तरह ही के लोग निकल आए। तो इसने हमें इस सिस्टम को हिला के रख दिया और देखा कि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और अभी भी हम अभी प्रॉपरली हम उसको नहीं समझ रहे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो आगे आने वाला है। आई बिलीव दैट डिलीवरी सिस्टम इज गोइंग टू चेंज इन अ बिग वे. It is not going to be the same conventional classroom system, but things will be changing. जो individuals हैं वो इतने शायद इम्पोर्टेंट ना रहे, नेचुरली इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि बैक एंड पे जो माइंड काम करेगा वो इंसान का ही होगा, लेकिन रोबोट्स आर गोइंग टू टीच इन द क्लासेस. द वर्चुअल रियलिटी जो है ये टेक ओवर कर लेगी और जो आने वाले वक्त हैं उसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आएंगी. आपको शायद इतनी फैकल्टी ऑन कैंपस नहीं ज़रूरत होगी, बल्कि आपके जो मशीन्स हैं, आपके रोबोट्स हैं, वो टीच करेंगे और वो आपकी नॉलेज इंपॉर्ट करेंगे. आने वाले वक्तों में जो हमें एक और चैलेंज आएगा जो अभी भी है कि ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है पाकिस्तान में ड्यू टू कोविड एंड इन मसाइल की वजह से, तो उसमें अभी भी असेसमेंट किस तरह करनी है इनकी, वो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही. आप बहुत सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज हाउ टू असेस द स्टूडेंट्स कि उन्होंने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा है. ये भी एक चैलेंज आएगा. सोशल इंटरेक्शन पार्ट इज गोइंग टू मिस. हमें बड़ा सीरियसली सोचना है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है तो हमारा ह्यूमनिस्टिक पार्ट जो है वो मिसिंग होता जा रहा है. हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड हो रही है और जो हमारे इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो वो चीज़ जो है वो मिसिंग होती जा रही है, गैप आ रहा है. तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा. वैल्यू सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, बिलीव मी. बिल्कुल अब जो यंग जनरेशन है वो टेक ओवर करेगी और वो पुराना सिस्टम नहीं है कि जितना कोई अच्छा पुराना प्रोफेसर होगा उतना अच्छा होगा. आजकल तो यंग लोग आके नए टूल्स के साथ वो हम जैसे बुजुर्गों से क्रॉस करके आगे ले जाएंगे और वो अच्छी अपनी पोजीशन कर लेंगे सिस्टम के अंदर. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज अनदर चैलेंज which institutions are going to face in days to come. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसी तरह एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारी यूनिवर्सिटीज को फेस करना है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो बड़े अरसे का मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों पे एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है. वो है पेंशन फंड्स को जो है वो जो हमारे मुल्क को बहुत बुरी तरह हिट करने वाला है कि जितनी भी हमारी पेंशन की लाइबिलिटीज हैं वो कोई भी पूरी नहीं करने वाला. जो मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी लेकिन वो तो थोड़ा सा एक सैंपल लेके की थी तो वो इतनी स्केरी थी कि तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटियां जो इस वक्त पाकिस्तान में हो, हमारा उस वक्त का आइडिया था कि रफली 400 बिलियन प्लस की लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी हुई है पेंशन की. ये कहाँ से आएगी, ये भी यूनिवर्सिटीज को सोचना है और उसके लिए आगे कैसे चलना है. एक जिस कोविड ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है तो उससे माई गट फीलिंग इज that institutions are going to be meaningless. The time is coming that the fittest will survive, and one world, one university concept may be emerging very soon.
اور ایک پھر یہ ویلیو ہم جو باقی یونیورسٹیاں ہم بنا کے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے ہم نے ایک سلطنت بنائی ہوئی ہیں، یہ میننگ لیس ہو جائیں گی، تو ان کو اپنی سروائیول کے لیے کچھ آگے سوچنا پڑے گا، تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی سپیڈ سے ہماری یونیورسٹیز کو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہٹ کریں گی، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ول سجیسٹ کہ یہ بھی آپ اپنے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے تعلیم کے اداروں کی سروائیول کیسی ہوگی اور کس طرح آگے لے کے چلیں گے۔ تو دیز آر دا few thought I thought I should share with you. So thank you very much for your patience listening. And Dr. Grasa, thank you very much. Now if I'm open for discussion, question answer session. یہ میں نے جنرلی اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں رہ بھی گئی ہوں، لیکن ڈیورنگ ڈسکشن انشاءاللہ we'll try to cover those things. Thank you very much, ladies and gentlemen. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے 4 حصوں میں اپنا میسج دیا ہے. ایک تو ہے کہ یونیورسٹیز آر مینٹ فار ریسرچ اینڈ دے آر سپوز ٹو بریک دی نالج بیریئرس، ٹچ دی نیو فرنٹیئرس. لیکن اس پروسیس میں ہم اتنے حفاظت آگے بڑھے کہ ہم نے ٹیچنگ کو اگنور کیا، چھوڑ دیا، اور ٹیچنگ جو وہ سفر ہوا، بری طرح سے ٹیچنگ سفر ہوئی، کوالٹی آف انسٹرکشن وینٹ ڈاؤن. اور پھر یہ ہے کہ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ پٹ ٹوگیدر ایونچولی اٹ از مینٹ فار دی سوسائٹی. تو ہم نے سوسائٹی کو کیا دیا؟ اچھا ہیومن سورس دیا، اچھے سولوشنز دیے، اچھی پالیسی دی. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر ایک لفظ میں اپنا مسئلہ بیان کرنا ہو تو مسئلہ گورننس ہے. تو یہی گریجویٹ ہے جو آگے جا کے باقی سسٹم کے گورننس کو بھی ایڈریس کریں گے. تو اگر ہم اپنی گورننس ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم گریجویٹس کے ذریعے باقی سسٹم کی گورننس کیا ٹھیک کریں گے؟ سسٹینیبلٹی کی بات ہوئی تو یہ بڑے پرٹیننٹ ایشوز ہیں، اور میسج آپ کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. تو ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ریز یور ہینڈز اینڈ وی ول allow you the opportunity to interact with our honorable speaker, and also try to be precise and do not repeat the questions if someone has already asked, and then the question should be aimed at addressing an issue or clarification of what is the challenge before us. Ji, Dr. Khalid Mushtaq, اپنا انمیوٹ کریں، انمیوٹ یور سیلف، انمیوٹ کریں خالد. جی سر، جی سر، میرا کوئری ہے، کویشچن ہے کہ جس آپ نے بات کی کہ فائنینشیل سسٹینیبلٹی وی آر فیسنگ یونیورسٹیز، بڑا آج کل فائنینشیل کا ایشو ہے. تو اکراس دی بارڈر انڈیا میں انہوں نے یہ کیا کہ یونیورسٹیز کا کنسورشیم دے ہیو کریٹڈ اینڈ دے ہیو لسٹڈ آن دی اسٹاک ایکسچینج. تو کیا کوئی ایسی پاکستان میں بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹیز کا کنسورشیم کریٹ کر کے should be listed on Pakistan Stock Exchange؟ میرا خیال ہے کہ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی، لیکن ہماری یونیورسٹیوں کو فائنینشیل اتنے مسئلے نہیں ہیں اگر صحیح فائنینشیل مینجمنٹ کیا جائے. اسپیشلی پرانی یونیورسٹیوں کو، کچھ جو نئی یونیورسٹیاں آتی ہیں تو ان کو مسائل شروع میں ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں کی فائنینشیل مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اگر فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے اور رائٹ پلیس پہ رائٹ پیسہ لگے تو کوئی ایشو نہیں ہے. کہ دیکھیں نا، اگر پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی فیسیں چارج کر کے وہ بلینز بنا لیتے ہیں، تو پبلک سیکٹر میں تو سب کچھ آپ کو زمین فری، آپ کو تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے، تو پھر تو آپ اپنی چیزیں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر پرائرٹی ٹھیک کر لی جائے اور پیسے کو صحیح آپ مینج کر سکیں. تو باقی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور پوری امپائر ہے ہماری یونیورسٹی جو ہیں، اسپیشلی پبلک سیکٹر میں بڑے بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تو بڑا کچھ کر سکتی ہیں، لیکن تبھی کر سکتی ہیں جب وہ ڈیلیور کریں گی، جب وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے کچھ سوچیں گی. فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی اپنی آدھے سے زیادہ فنڈ کو جنریٹ کر سکتی ہے اگر ماشاءاللہ ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹ لے کے مارکیٹ کے اندر آ جائے. اگر وہ جو ہے آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، آپ کے پاس اتنا ہیومن ریسورس ہے کہ جو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر ہم اپنے پیپروں کے چکر سے نکل آئیں، اپنی ذات سے نکل آئیں، وہ جو ہماری گروپنگ شروپنگ ہوتی ہے اس سے نکل آئیں، تو مل کے اگر ہم اس کو ایک وائبل فائنینشیل ماڈل پہ لے کے چلیں تو آئی ڈونٹ سی
کہ پیسے کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کو یا کسی بھی اس طرح کی جس کے اندر اس طرح کی ڈائنامکزم ہے اور وہ اس کو کس نہیں نہ سنبھال سکیں اور اس کو ضرورت نہیں ہے اس طرف جانے کی, لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ. کیوں نہیں کمرشلائزیشن کا کانسیپٹ لایا جا سکتا ہے اور اس کو کمرشل آسپیکٹ پہ. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ اگر پاکستان میں یہ کریں گے تو یونیورسٹی کو بیچ کے چلے جائیں گے لوگ. ڈاکٹر محمد ثاقب. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. I would like to ask Dr. Mukhtar Saab about his views about the quality of, particularly for research, because he said that he has tried to move from the things from impact factor to impact. So, of course, it's easy to just look at the quality, but to state it in quantitative terms, it's difficult. And impact factor or citations and certain other parameters, so they are almost internationally accepted quality parameters for a researcher. Of course, there should be impact on the society. So I would like that he please shed some more light on this aspect, that how can we actually address this quality issue. Thank you, Dr. Saab. But by the way, now world is not looking toward impact factor. It is gone. It is history. وہ امپیکٹ فیکٹر کو اتنی اہمیت نہیں اب دے رہے. امپیکٹ فیکٹر کسی دور میں تھا, اب نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ سوشل امپیکٹ کیا ہے آپ کی ریسرچ کا, اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے. تو بیسیکلی ہماری ریسرچ بہت اچھی ہے بھی ہو بھی سکتی ہے اگر ہم اپنے ذاتی نمبر گیم سے باہر نکل آئیں. اگر ہم اس چکر سے نکل آئیں کہ کیونکہ ڈاکٹر عطا نے کے دور میں یہ شروع ہوا کہ پروڈکٹیوٹی پہ پیسے ملنے ہیں, وہ پروڈکٹیوٹی کے چکر میں ہم اس کے چکر میں نا دوسرے نمبر گیم کی طرف چلے گئے. ریسرچ آپ 10 پیپر بھی بنا لیں اور اچھے اور اس کا اچھا امپیکٹ سوسائٹی پہ چھوڑ جائیں تو آپ اس سے اچھے ہیں جس نے 1400 پیپر لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے, نیچرلی آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, لیکن سیم ٹائم یو شوڈ سی کہ میری ریسرچ کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اپنا سی وی تو موٹا کرتے جائیں اور اس کا امپیکٹ کس کاز پہ, پبلک کاز پہ, پبلک منی کی کاز پہ, اور اس کا فائدہ سوسائٹی کو کچھ نہ دیں تو یو ہیو ویسٹڈ یور ٹائم, یو ہیو ویسٹڈ پیپلز ٹائم, پیپل منی رادر آئی شوڈ سے. جی سجاد, پروفیسر سجاد الرحمان. Thank you very much, Dr. Saab. Very wonderful session today, جی. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختار صاحب سے کہ آپ نے جو ابھی ویژن ہمیں دیا ہے, جو پوسٹ پینڈیمک ایرا ہے, اس میں یونیورسٹیز کا کیا رول اب رہ جاتا ہے؟ جیسے کہ آج کل ورلڈ اکنامک فورم میں بہت ساری بحث ہو رہی ہے, تو آپ کائنڈلی اپنا تھوڑا سا ویو دیں گے کہ آپ یونیورسٹی کا فیوچر جو ہے کس انداز سے ہمیں لینا پڑے گا؟ دیکھیں, چیلنج ہے, چیلنج کو ٹیک کر لینا چاہیے, اور اس پوسٹ ڈائنامک جو اس ایشو ہے اس کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں اس وقت, دیکھیں پاکستان میں ایک اور بڑا جو مسئلہ ہوا کہ ہم بڑے عرصے سے, آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں بڑا یہ اس پر بات تھی کہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ آن لائن آنے کی کوشش کریں اور ہائیبرڈ سسٹم کی طرف آئیں. بجائے اس کو کرنے کے کچھ یونیورسٹیوں نے پبلک سیکٹر میں, آپ کے فیصلہ آباد میں بھی یونیورسٹی نے, انہوں نے ایک پیسے بنانے کے لیے ایک سیپریٹ ونگ بنا لیا کہ جی چلیں ڈسٹینس ایجوکیشن کے نام پہ ہم وہ علامہ اقبال والے کانسیپٹ پہ چلے گئے. مقصد یہ نہیں تھا, جو ایچ ای سی نے آپ کو ہائیبرڈ سسٹم کی طرف لانے کی کوشش کی تھی, یہی تھا کہ آنے والے دنوں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس ٹو فیس ہی ایجوکیشن کریں, آپ کو تھوڑا سا بلینڈڈ سسٹم میں جانا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے آپ کو, جو ہم نے نہیں کیا, میجارٹی یونیورسٹیز نے نہیں کیا. اس کو کچھ اور سمجھا, وہ سمجھے کہ ایک اور پیسہ بنانے کے لیے چلیں اس کی افیلیشنیں کر کے اور لوگوں کو ڈسٹینس ایجوکیشن کی طرف لائیں. مقصد یہ نہیں تھا. تو ابھی بھی وقت ہے, مطلب ہے اپنے آپ کو چینجنگ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر لینا چاہیے, اور وہ ادارے جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور اس سسٹم میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں گے وہ سروائیو کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نام دنیا سے غائب ہو جائیں گے. یہ کہاں ہے وہ جو پرانے زمانے کے وہ وی سی آر سسٹم تھے, کوڈیک سسٹم تھا, اس طرح کے سسٹم تھے, کدھر گئے؟
کوئی آج کی ینگ جنریشن ان کو نام بھی نہیں پتا نہیں ہوگا. تو یہی ایجوکیشن کو بھی ہوگا کہ اگر ایجوکیشنسٹ کو ہم نے نہ سوچا کہ آنے والے دنوں میں ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرانا ہے, کس طرح ہم نے چینجز لانی ہے اپنے سسٹم کے اندر, ڈیلیوری کے اندر, اسیسمنٹ کے اندر, اور کس طرح ہم نے ریسرچ اور انڈسٹری کو ساتھ ملا کے, اکیڈیمیا کو ملا کے آگے لے کے چلنا ہے, تو ورنہ سروائیول مشکل ہو جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آنے والے وقت بڑے مشکل ہیں, اور اب جو ہے ٹائم جس سپیڈ سے چل رہا ہے نا, وہ ہمارے وقتوں والا نہیں ہے کہ 20-50 سال بعد امپیکٹ آتا ہے. آج کل تو 15-16 مہینے کے بعد ایک نیا سسٹم آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا دنیا کدھر پہنچ گئی. تو اپنے آپ کو ایک تو ہمیں تھوڑا سا جو جیل ہونے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کے اندر, جو مختلف فیکلٹیز ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, اپنے کیکون جو بنائے ہوئے نا ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. جو اپنے خولوں میں گھسے ہوئے ہیں نا ہم, اور کسی کو الاؤ نہیں کرتے اس میں گھسنے کے, وہ ختم ہو جائیں گے. یہ خول سالے جو ہے نا, یہ کہیں آپ دیکھیں گے جس طرح آپ کبھی پیتھالوجی کی لیب میں جائیں نا, تو وہ ریشم کے کون پڑے ہوتے ہیں خالی, اس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں کے کون پڑے ہوں گے کسی طرح کسی لیب میں. لوگ اس سے سیکھیں گے, سبق سیکھیں گے, یار یہ انہوں نے ظلم کیا تھا, ہمیں ایسا نہیں کرنا. تو اگر سروائیو کرنا ہے تو اپنے خولوں سے نکلنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیکنگ کرنی پڑے گی, اور مل کے چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر سروائیو کریں گے. ورنہ وہ سسٹم ختم ہو گیا کہ میری لیب اور اس کی لیب کسی کی لیب نہیں ہے. اب آپ نے سوسائٹی کو کیا دینا ہے, اور ان بچوں کے اندر ڈائنامکزم لائیں کہ چینجنگ انوائرمنٹ میں اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے, ورنہ مشکل ہو جائے گی. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا ویژن دیا. سہیل ساجد, no please, Suhail Sajid. First of all, thank you so much for giving an opinion about or a broad spectrum about the era of HEC. And I believe that HEC has revamped or it was an ambassador of merit, as well as promoted the research culture or internationalization بھی ہوئی, اس میں vision کی broadening بھی ہوئی. لیکن سر ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا ایک کچھ جو اسپیسیفک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس کے پریمیسز میں کتنے حد تک کوئی اور انسٹیٹیوشن اس کی کمپٹیشن میں نہیں آنی چاہیے. وی آر اوور لیپنگ دی ڈگری پروگرامز, سملر ڈگری پروگرامز, سملر کریکولم, which is ultimately diluting the value of education in our higher education institutions. My second point was, sir, about the research, that about the commission research, there should be a research prioritization, which is very broad spectrum. Even HEC and PSF and many other funding organizations, research prioritization کے نام پر اتنی پوری ایک لسٹ دے دی جاتی ہے جس میں ہر بندہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. So that should be narrowed down for a specific approach to be made in research. Sir, what are your comments on that? دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایجوکیشن کو آپ قید نہیں کر سکتے, آپ لمٹ نہیں کر سکتے کہ ایک ادارہ بن گیا اور کتنے ایریا کے اندر دوسرا ادارہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو آپ کی اپنی کمپیٹنس ہوگی کہ دوسروں سے بہتر کرو گے تو آپ سروائیو کرو گے, اور اگر کوئی چیز ویک ہوگی, جو ادارہ ویک ہوگا تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. سوسائٹی کا بھلا اسی میں ہے کہ you let them open different institutions so that they should compete among themselves, but best of the best should be available to society. تو وہ جو 2 نمبر کے 3 نمبر کے ادارے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. آف کورس اس دوران قوم کا بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے, لیکن دیٹ از what we have to take it like that. تو آئی ول ناٹ گو فار کہ جی آپ ریسٹرکشن لگائیں گے اتنے ایریا میں کوئی اور ادارہ نہیں بننا چاہیے. رادر آئی شوڈ انکریج کہ بہت سارے ادارے کھلیں اور کمپٹیشن ہو, اور بیسٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو اویلیبل ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جہاں تک ریسرچ کی بات ہے, دیکھیں ہمارا ٹوٹل 200 ملین جب HEC بنا تو اس وقت ٹوٹل 200 ملین کا ریسرچ بجٹ تھا جو ریسرچ کے لیے تھا, جو ہم یونیورسٹیوں کو دیتے تھے اس وقت, جو الٹیمیٹلی کرتے کرتے میرا خیال ہے جب میں نے چھوڑا تو اس وقت 6 یا 8 بلین سے اوپر چلا گیا تھا. تو وہ تو ہم نے یہ پش کرنا ہے, یہ پش اسٹریٹجی ہے بیسیکلی ٹو فورس یونیورسٹی کہ دے شوڈ ڈو ریسرچ. لیکن سیم ٹائم وٹ وی ڈڈ بیسیکلی, ہم نے سسٹمیٹیکلی آہستہ آہستہ یونیورسٹیز کو ہم نے انکریج کیا کہ وہ تھیمیٹک ریسرچ کی طرف آئیں, تھیمیٹک ایریا کی طرف آئیں, اور ہم نے یونیورسٹی کی جو فنڈنگ شروع کی بڑے پروجیکٹ کی, وہ اس پہ کی کہ آپ کس مثلا پنجاب یونیورسٹی نے کہا گیا کہ آپ کول انرجی کی طرف آئیں, آپ کا یہ اسٹرانگ ایریا ہے. آپ کے فیصل آباد یونیورسٹی کو ہم نے کہا کہ جب کوریا سے ڈاکٹر اقرار صاحب کی پرسنل ایفرٹ سے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آ رہا تھا, تو ہم نے کہا جی کہ آپ فوڈ سیکورٹی کی طرف آئیں, اور نیچرلی پاکستان کی سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی تھی. پیاس سے ہم نے کہا جی کہ آپ نیوکلیر انرجی کی طرف آئیں,
اور اس پہ فوکس کریں, باقی چھوڑ دیں سارے کام کرنے کے لیے. باقی کام ہر یونیورسٹی کو ہم نے ایک پراپر تھیم دی کہ آپ کا دس از یور کی ایریا, آپ اس کی طرف فوکس آئیں. نیچرلی کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سارے ڈپارٹمنٹ ہونے ہیں, وہ تو ہوں گے, یونیورسٹیاں بنائیں گی, لیکن کسی ایک ایریا کے اندر ایکسیلنس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا جو ڈیوس کے ساتھ وہ جو جوائنٹ پروجیکٹ تھا وہ کیا تھا, یہی تھا بیسیکلی کہ کس طرح آپ فوڈ سیکورٹی کی طرف ایک بہترین سسٹم لائیں پاکستان کے اندر, جس میں پاکستان کا بھی بھلا ہو اور ہماری سوسائٹی کا اور دنیا کے لیے بھی آسانی ہو. تو یہ کام کرنے پڑیں گے. آپ بالکل نہیں روک سکتے کہ جی یہاں فیصل آباد میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, کوئی اور یونیورسٹی نہ آئے, بھلے آئے, آپ پہ پریشر پڑے گا تاکہ آپ سروائیول کے لیے فٹنس ول سروائیو والی بات ہوگی, ورنہ تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے برادری ازم پہ دوسرے چکروں میں لگے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تھینک یو سر. انجم ضیاء. تھینک یو ویری مچ سر. سر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آج آپ نے بہت اوپن ڈسکشن کی HEC کے بارے میں. میرا کوشچن از ریگارڈنگ TTS. سر TTS ایک بہت اچھا سسٹم تھا جب امپلیمنٹ ہوا, اسٹارٹ ہوا, 18-20 سال ہو گئے, لیکن اس کو ہم اس طرح سے آگے چلا نہیں سکے انفارچونیٹلی. اب اس میں سر دیکھیں ڈسکریمنیشنز ہر جگہ رہی ہیں. اس میں لوگوں ایکچولی تو یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو امپروو کرتے, لوگوں نے امپروو کیا بھی, لیبس بھی اچھی بنائی, لیکن چند ایک لوگوں نے صرف اپنے بینک بیلنس بنائے. اچھا, اور دوسری طرف سر یہ ہے کہ BPS میں ایک رفٹ کریٹ ہو گئی اور اب یہ نیشنل لیول پہ آ چکی ہے, ان کی بھی آرگنائزیشنز بن رہی ہیں. کیا سر اس کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ BPS TTS کا کوئی ہائبرڈ ورژن آئے, دونوں طرف لوگ کام کرنے والے ہیں, دونوں ایک سسٹم پہ آ کے, تاکہ صرف سیلری کا ڈفرنس, فائنینشیل ڈفرنس نہ رہے, ان میں کام کرنے کا کمپٹیشن ہو. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ. جی 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 جی. آپ کے پتہ نہیں نالج میں ہے کہ نہیں, کل انہوں نے نیا TTS کا پے سٹرکچر نوٹیفائی کیا ہے. جی بڑھ گیا, پیسے بڑھ گئے. جی ہاں. اچھا, اس میں انہوں نے 35% اکراس دی بورڈ بڑھایا ہے, اور اس میں لکھ دیا ہے کہ 35% ڈفرینشیل فار آل ٹائمز ٹو کم بٹوین BPS اینڈ TTS رہے گا. سو یہ 35% ایکچولی مور دین دی پینشن کنٹریبیوشن ہے. یہ TTS والوں کا جو تھا نا گلا کہ پینشن نہیں ملتی, یہ 35% ڈفرینشیل از مور دین واٹ یو کنٹریبیوٹ فار پینشن. یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن اس میں ایک پھر وہی کام کر دیا جو پہلے سے, جس کے اوپر ڈویژن ہے, جس کو اس نے صحیح طرح سے بچے نے نہیں کہا. ڈویژن یہ ہے کہ اگر کسی کے 5000 سائٹیشن ہے اور ایچ انڈیکس 40 ہے تو اس کو تو 100% اور باقیوں کو 35%. یہ یہاں پہ آ کے بے ایمانی اور ڈنڈی ہے. یہ اب اکراس دی بورڈ نہیں ہے, یہ اب یہاں پہ ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح کی جو مینوپولیشن ہوتی ہے نا, اسی سے پہلے TTS کا بربادی ہوئی. ڈاکٹر مختار صاحب نے کہا کہ وہ پروفیسروں نے کہا ہم اسسٹنٹ پروفیسر لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں. وہ جو آپ چولی ہوئی ہے, اب یہ نئی نہ شروع ہو جائے تو اب آپ. بالکل سر, یہی ایشو ہے. TTS کو فیل پروفیسروں نے خود کیا, حالانکہ اس کا بہت اچھا پروگرام تھا یونیورسٹیز نے, اور بیسیکلی ٹیچر نے اپنی مرضی کے لیے وہ موم کی گڑیا کی طرح اس کو موڑتے رہے. قائد اعظم نے اپنی طرح کر لیا, دوسرے نے اپنے طریقے, تیسری یونیورسٹی نے اس کو اپنی طرح مولڈ کر لیا, اور جب کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی HEC کے تو اس کے خلاف وائٹ پیپر چھاپ دیا کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی میں کے افیئرز میں. تو بدقسمتی سے اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا جو اٹھایا جا سکتا تھا. اور باقی جو پینشن کا ایشو ہے نا, وہ پینشن, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے, ایون وائس چانسلر کو ایسے ہیں جنہوں نے TTS میں شفٹ کر کے اور پھر پینشن بھی لی ہے, اپنے آپ کو سارے گریڈ بھی لیے ہیں, اور پھر لیو انکیشمنٹ بھی لی ہیں, جو کسی طرح بھی الاؤ نہیں ہو سکتا ان سارے سسٹم. اور پھر آرام سے وہ دوسری یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی چلے گئے. اور اسی طرح فیکلٹی نے بھی کیا ہے, جب بڑے کرتے ہیں چھوٹے بھی کرتے ہیں. تو یہ اس لیے سسٹم فیل ہو گیا, ورنہ اس کا بہت اچھا سسٹم تھا. اور اگر یونیورسٹیاں سمارٹ ہوتی ہیں اور خود اپنا TTS کے فنڈ سے اپنی پرائیویٹ پینشن فنڈ کریٹ کر سکتے, تاکہ ان کا وہ گلا بھی نہ رہے کہ یہ جو 35% زیادہ ملتا ہے, اس کا کچھ پورشن وہ ایک پرائیویٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک اپنی پینشن فنڈ کریٹ کر کے ان کی فیوچر کے لیے سیفٹی کا بندوبست بھی کر سکتے تھے. تو وہ ہو سکتا تھا. اور ہمارا HEC کا جو مقصد تھا اس TTS کو لانے کا, الٹیمیٹلی the idea was کہ with the passage of time the BPS system will phase out. So whole faculty will be on TTS basically, جس میں کمپٹیشن ہوگی, ان کو اچھی فائنینشیل انسینٹو ملیں گی, فرنٹ لوڈڈ ہوگا, مسائل بھی نہیں ہوگے اور کام چلتا رہے گا. لیکن یہ آپس میں
وہ ہائبرڈ سسٹم نے سارا کچھ مسئلہ کیا، اور میں تو قصوروار کہوں گا یونیورسٹی خود اور پروفیسر خود ہیں جنہوں نے سسٹم کو اپنے اپنے حالات کے مطابق مولڈ کیا. جی ملک امان اللہ صاحب. انمیوٹ کریں اپنے آپ. ملک صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. اوکے نا. تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم. اور ڈاکٹر مختار صاحب کا بہت شکریہ. میرے خیال میں اتنا اچھے طریقے سے پوری ہسٹری ہمیں الیبوریٹ کی اور بالکل کھل کے بیان کیا. میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ جو ریز کیا ہے، میرے خیال میں ایک تو ہم نے غلطی کی. بہت اچھا سسٹم نیا لانچ کیا، لیکن جیسے پیکج کرتے ہیں نا تو پھر اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک بڑی گڑبڑ کر دی. مطلب ایک بندہ بی پی ایس پہ تھا، اس کو ٹی ٹی ایس پہ لا کے کہا گیا کہ جی جو ٹی ٹی ایس پہ آیا اس میں زیادہ کام کرنا ہے، اور اگر وہ بی پی ایس پہ رہے گا تو اس میں کوئی وہی کام کرنا جس طرح پہلے ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ بہت غلط قسم کا ہم نے میسج دیا. ایک پرسپشن ڈیولپ کر دی کہ جی ٹی ٹی ایس والوں نے کام کرنا ہے اور بی پی ایس والوں نے نہیں کرنا. حالانکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایک کو ہم پینشن پہلے دے رہے ہیں اور دوسرے کو پینشن بعد میں دینی ہے. اور یہ میرے خیال میں ایسے گڑبڑ کر دی کہ وہ لوگ بھی اسی پہ فٹ ہو گئے کہ زیادہ کام کرنا ہے. وہی ایسی بات نہیں تھی. میرے خیال میں فرام دی ہائیسٹ لیول اینڈ آئی ایم ویری کلیئر ڈاکٹر مجھے سپورٹ کریں گے بوتھ ایچ ای سی اینڈ آل وائس چانسلر اینڈ whosoever آپ جیسے لوگ ہیں. یہ میسج بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ there is no difference بھائی. دونوں پی ایچ ڈی ہیں، دونوں اسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، وہی ریسورسز ہیں. کیوں یہ پرسپشن ہے کہ ٹی ٹی ایس زیادہ کام کرے دوسرا؟ میرے خیال میں یہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے. ہم نے آلموسٹ 50% ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پیس پہ چلتے. سیکنڈلی یہ ڈاکٹر صاحب کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جتنے تک یہ جو کلاس ختم نہیں نہ ہوتی، یہ 5000 سائٹیشن اور انڈیکس، یہ بہت غلط میسج دیا گیا ہے. تو میرا خیال میں ہم وہ امپیکٹ فل سے لوگوں کو پھر واپس لے جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ڈبل تنخواہ ہو جائے گی اگر تھوڑی سائٹیشن بڑھ جائے. ویئر وی آر گوئنگ دین. میرا خیال میں ہم نے بالکل اچھا کام 35% والا کر کے آگے سارا غلط کر دیا. اس کو ابالش کر دینا چاہیے. اپنے ملک کی طرف دیکھیں، حالات کی طرف دیکھیں. ہم نے بہت رینکنگ بھی بنا لی، سائٹیشن بھی بنا لی. اللہ کا واسطہ ہے میرے خیال میں دس از سم تھنگ گوئنگ ٹو ڈیمیج. اچھا تیسرا یہ ہے کہ بالکل میں خود سپورٹو ہوں. ظاہر ہے ہم نے نئی یونیورسٹی بنتے دیکھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی میں نے دیکھا ہے. ہم نئی یونیورسٹیز کو اسٹیٹس ضرور دیں ہماری، لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ جو کور گیپ ہے نا ٹیکنالوجی کا، یا جس طرف ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ یونیورسٹیوں کو اس کو لائیں کہ جی آپ یونیورسٹی بنائیں لیکن کسی انٹرنیشنل کولیبریشن سے بنائیں. وہ کام جو ایچ ای سی کسی وجہ سے نہیں کر سکتی تھی یا سکی تھی. عطا الرحمان صاحب کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ 10 یونیورسٹیز ان کنٹریز کے ساتھ مل کے ہوں گی، تو کیوں نہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹی سب کے لیے آپ مینڈیٹری کر دیں کہ جی لائیں اپنے پارٹنر جرمنی سے، لائیں امریکہ سے، آسٹریلیا سے، سویڈن سے. تو اس طرح ان کو یونیورسٹیاں بنائیں، بجائے اس کے کہ کالجوں کو آپ یونیورسٹیز کا سٹیٹس دے رہے ہیں. تو پھر ہم نے پھر تو ہم کبھی بھی نہیں امپروو کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے دیکھیں پروفیسر امان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں لاسٹ کویشچن کی طرف آتا ہوں کہ میرا ہمیشہ ڈاکٹر عطا صاحب سے بھی شروع سے یہ ڈفرنس تھا کہ نہیں جی آپ یہ کدھر باہر کی یونیورسٹیاں لا رہے ہیں. ان کو اپنے پروفیسروں سے 10 گنا زیادہ سیلری بھی دے رہے ہیں. ان کا امپیکٹ فیکٹر بھی آپ کہتے ہیں امپیکٹ. جب فائنل پہ ایک چائنا کی یونیورسٹی بن رہی تھی، سارا کچھ فائنل ہو گیا، تو میں ان جو پروفیسر وہاں سے نامینیٹ ہو کے آئے تھے، میں نے ان کا ڈیٹا نکال کے ڈاکٹر عطا کے پاس چلا گیا کہ جی ان کا تو امپیکٹ فیکٹر ہی کوئی نہیں. آپ اپنے امپیکٹ فیکٹر والے پروفیسر کو میسج کیا دیں گے؟ تو اور ان کو تنخواہ بھی آپ 10 گنا دے رہے ہیں. دیکھیں یہ غلط اپروچ ہے. میں ڈاکٹر عطا کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان کی اپروچ وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کبھی باہر سے لا کے اپنی پاکستان کی کیپیسٹی نہیں بڑھا سکتے، آپ کو اپنی کیپیسٹی خود بڑھانی ہے.
मैं बेलारूस गया, इतना सा मुल्क है, 9.5 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है उनकी। डॉक्टर इकरार साहब को पता, आपको भी पता होगा, एक हर यूनिवर्सिटी के अंदर नोबल लॉरिएट बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, किसी प्रोफेसर ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे इतने पेपर पब्लिश हुए हैं। उनने मुझे उठाया कि जी बेलारूस का जो ट्रैक्टर था उसकी एफिशिएंसी मैंने 10% मैंने बढ़ाई है। वो इस पे अपने आप की वो ले रहा है कि मैं इतना अच्छा काम किया। दूसरा कहता है कि मैंने किसी फलाने प्रोडक्ट के अंदर ये चीज नया पुर्जा बनाया है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, मैंने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। किसी ने वहां ये नहीं लिखा हुआ था कि मेरे 15,000 पेपर पर जब पब्लिश हुए हैं या इतने इम्पैक्ट फैक्टर हुआ है, ये चीजें हुई हैं। तो भाई हम अपना पाकिस्तानी सिस्टम क्यों खराब मैं तो उसको पोल्यूट कहूंगा ना, वो तो कल चले जाएंगे। आपने 12-12 अरब रुपए के अभी भी जो यूनिवर्सिटियां डॉक्टर साहब बना रहे हैं, मैं हम्बली उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर ये ज्यादती करें, पैसे जाया करें, आप ये पैसे लगाएं ना। आपकी यूनिवर्सिटी कायदे आजम यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए बनी थी? वो अंडर ग्रेजुएट चलेगी, उसके ऊपर पैसा उनको खुल के दें और उनकी क्वालिटी टाइट करें, उनके गवर्नेंस को ठीक करें। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को दें ना पैसे। आप क्यों नहीं सोल्यूशन निकाल सकते? इतने जबरदस्त प्रोफेसर आपके पास बैठे हुए हैं, बाहर वाले क्या करेंगे? हम वो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो बाहर पिट चुके हैं और हम वहां के उन यूनिवर्सिटियों के लिए वहां पे 30-30 अरब रुपया खर्च करने को तैयार हैं, जबकि अपनी यूनिवर्सिटी को हम 3 अरब रुपया नहीं देने को तैयार होते। तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। वो जो अप्रोच है पाकिस्तानी अप्रोच ना है ना, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां नहीं, उनमें पोटेंशियल है। अगर हम देखें ना, हमारे लोग काम करने पे आए तो एटम बम बना लेते हैं ना। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया पाकिस्तान में ना, ठीक है, आपने दूसरों से सबक लिया, यूएस से लिया होगा, लेकिन किया तो आप लोगों ने काम किया ना। तो क्यों हम उस चक्कर में पड़ जाते, दूसरे का मुंह सुरख दे के अपने मुंह पे चपेड़े मारते रहे? अपना सिस्टम बनाए, अपना सिस्टम को उस पे आप उसको प्राइड भी लें और उसके ऊपर इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट। आप 10 प्रोफेसर लेके आएंगे, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं भाई, ऐसे ही पैसा जाया करके उसके बाद फिर वही अपने ही बैठे होंगे वहां पे। और दूसरे प्रोफेसर जो है कम्प्लेक्स का शिकार होंगे जी। देखें, ये हमारे जैसे भाई गए थे ऑस्ट्रिया से, हो कहें ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, ये 10 गुना ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। उस वक्त कौन जवाब देगा? फिर किस तरह आप बैलेंस लाएंगे? किस तरह मोटिवेट करेंगे आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को कि वो भी काम करें? तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इन पे इन्वेस्ट करें, सिर्फ इनका गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पे कम करें, इनके ऊपर जो है ना हर 6 महीने बाद एक नई चेंज लाने की जरूरत न करें, इनको चलने दें। दुनिया में जहां पे रहे, अब हम डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतना अरसा जाते रहे, आप सब जाते रहे, बाहर देखा है यूनिवर्सिटियों में कोई इंटरफेयर नहीं करता। यूनिवर्सिटियों को चलने दें, उनको जरा ग्रो करने दें, उनको मैच्योरिटी आने दें। हम तो रातों रात कुछ और बना के अगले दिन उसको उठा के कहते हैं सारा गलत था जी, नए सिरे से शुरू करते हैं। इससे तो बात नहीं बनती ना। तो आपको अप्रिशिएट करना होगा, जो अच्छे काम हुए हैं उनके ऊपर बिल्ड करें। बदकिस्मती होती है, एक वाइस चांसलर जाता है, दूसरा आता है, वो कहता है पिछला सारा गलत करता था, मैं नए सिरे से करूंगा। यार ऐसा नहीं होता। चेयरमैन जी काशिफ। थैंक यू सर। सर आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन कि जो आपने बात की है कि आपने कहा कि हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ आपने बात की, ऑनलाइन की तरफ। सर आपका क्या ख्याल है कि जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं उनमें हम किस लेवल तक ऑनलाइन में जा सकते हैं, बिकॉज दे नीड ट्रेनिंग फिजिकल? थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, डू वी हैव अ चॉइस? मतलब आजकल कोविड की वजह से कितने अरसे से हमारी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बंद हैं। तो आपको सोचना है ना, आपको सोचना है कि आने वाले दिनों पे इसको, जो इसका सोशल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसको कैसे अब तो सिमुलेशन के टूल्स आ गए हैं, अब तो हर चीज आपके पास आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करें, मैं इसीलिए कभी भी नहीं कहता कि आप वर्चुअल चले जाएं, आप ऑनलाइन एजुकेशन कर दें, नहीं, मैं इसको कहता हूँ हाइब्रिड की तरफ आएं। जहां तक मुमकिन हो आप उसको नेचुरली, फेस टू फेस का कोई नॉर्मल बदल नहीं हो सकता, वो सोशल एस्पेक्ट है, उसमें आप ह्यूमन एस्पेक्ट सीखते हैं, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन जब मजबूरी हो जाए, जब जिस तरह अभी कोविड से कितने सालों से, 2 साल से हम देख रहे हैं कि इदारे बंद आ रहे हैं, हम वैसे ही मैट्रिक वालों को पास करते जा रहे हैं, एफए वालों को पास करते जा रहे हैं, और फिर हम जिस तरह मर्दान में हुआ है कि 1100 में 1180 नंबर दे दिए गए हैं उसको, कि वो कहते हैं खुशखतीदे नंबर भी मिल गए। तो वो बेसिकली ये किस तरफ जाएंगे, तो इसको आपने ठीक करना है। इसको डोंट आस्क एचईसी, तो चंद क्लर्क बैठे हुए हैं ना वहां पे, उनको क्या पता। आप जो एडवाइस करेंगे, आपकी लीडरशिप जो एडवाइस करेगी, उस तरह उन उदाहरणों को आपसे लेके सबक आगे चलना पड़ेगा। आपको देखना है कि कौन सी चीज कहां तक आप दे, लेकिन कम से कम वो कल्चर तो क्रिएट करें ना, वो कल्चर क्रिएट करें। दुनिया में हो रहा है, MIT का सिस्टम देखें कितना चला गया, ऑनलाइन सारा एजुकेशन चला गया मैक्सिमम।
آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ اس کو اڈاپٹ کریں, اور ایک ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی 100% کاپی کریں, آپ اپنی انوویشن لائیں نا اس کے اندر. جی فرا طیبہ. جی سر, میرا کوشچن ہے کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ایرا میں دیر واز امپیکٹفل ریسرچ, اور جب سے HEC ہے دیر از مور امپیکٹ فیکٹر ریسرچ. سر آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ ویئر وی آر ڈیفیشینٹ, ویئر وی آر لیکنگ, وہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک ہمیں فاؤنڈیشن دی جس پہ ہم کام کریں, اور ان کے پاس نہ تو ڈیجیٹل میڈیا اتنا ایڈوانس تھا, نہ ان کے پاس ریسورسز تھے, نہ فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ تھے جتنے کہ آج کے ریسرچرز ہیں. تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے, آپ اپنے تجربے اور آبزرویشن سے اسے کس طرح کمپیئر کریں گے؟ میڈم میں تو سمپل یہ بات کہوں گا کہ سیلفشنس چھوڑ دیں. ہم اگر اپنی سیلفشنس چھوڑ دیں نا, میں اپنا سی وی موٹا ہونے کو چھوڑ دوں, تو پھر چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی. ایک اور چیز جس سے میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ, آئی ڈونٹ نو اف یو ایگری ود می اور ناٹ, میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ینگ لوگوں کو پروفیسر اتنی جلدی بنا دیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی موٹیویشن ہی نہیں رہتی کہ وہ اور اچھے کام کرے, پھر وہ اس نے اور بہت سے کام کرنے شروع کر دینے ہوتے ہیں پروفیسر بن کے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹف کرنا چاہیے. ڈاکٹر اقرار کو پتا ہے کہ ہمارے ادھر ریور سائڈ میں ڈاکٹر صاحب وہ بزرگ لوگ بھی اسٹل لیکچرر ہوتے تھے, اسٹل اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے تھے, کیونکہ وہ اس لیول پہ ابھی پہنچتے ہی نہیں تھے کہ وہ پروفیسر بن سکیں. ہم نے وہ نمبر ڈال کے, آئی ایگری ود ڈاکٹر بنوری یسٹرڈے, وہ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ٹائٹل اور چیز کہ یار ہم نے تو نمبر گیم کے فٹافٹ 15 پیپر 16 پیپر کرو اور پروفیسر بن جاؤ, اور اس کے بعد پھر سیاست کرو, اس کے بعد باقی چیز کرو, کیونکہ اس کے پاس موٹیویشنل فیکٹر ہی نہیں رہتا نا. یا تو اس نے اب وائس چانسلر بننا ہے یا ڈین بننا ہے, یا اور کوئی اس کے پاس ریسرچ کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے چانس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پوٹینشیل اپنا آگے لے کے آئے اور اس میں اندر موٹیویشن آئے تاکہ وہ آگے بڑھے. آئی ڈونٹ نو, دس از مائی جیسے وائلڈ سا آئیڈیا ہے میرے ذہن میں کہ یہ آنے والے وقتوں پہ شاید ہمیں اس پہ سوچنا پڑے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اتنے پیپر اور اتنا ٹائم اور اتنی پبلیکیشن کے بعد پروفیسر بن جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر اس میں منیمم ایج بھی ڈال دیا جائے, منیمم ایج ڈال دی جائے. نہیں سر, ایج نہیں, وہ اور بڑے فیکٹر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ ادھر ہم سے بزرگ ہوتے تھے تو ابھی لیکچرر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, یو کے میں جا کے دیکھیں سینئر لیکچرر ہوتے ہیں. پروفیسر بننے کے لیے کچھ چیز سالڈ ہونی چاہیے نا. ہم تو پیپروں پہ ہی, اور پھر کیونکہ آپس میں ہی مور پروفیشینٹ سر. ہاں جی تو بیسیکلی آپ کی آئیڈیا. یاسر جمیل. جی سر, تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. یہ امپیکٹ فیکٹر والی بات تو کافی ساری ہو گئی. ایک تو میں نے یہی کرنی تھی کہ بہت سارے ایوارڈز اس سے لنک کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے فیکلٹی پھر مجبوراً ادھر کو کئی لوگ ہیں جو سوسائٹی کے مسائل حل کرنا بھی چاہیں, تو امپیکٹ فیکٹر کی وہ اتنے انسینٹیو دے کے شاید ادھر کو مولڈ ہو جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی جو سوسائٹی کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ لنک کرے, اس کرائٹیریا کو شامل کر دیا جائے, جیسے PCST کا ایوارڈ تھا یا اس ٹائپ کی چیزوں میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ تھی کہ سر جو ہمارا PhD پروگرام ہے نا, جس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں PhD کے, پچھلے 2-3 سالوں سے چائنا نے بڑے ہیوی اسکالرشپس اماؤنٹ, اچھی اماؤنٹس دے کے ایک طرح کا برین ڈرین کر رہے ہیں. وہ ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹ چائنا کے اسکالرشپ لے کر وہاں جا رہے ہیں. تو ادھر ہمارے پاس جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں مطلب وہ کم آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں. تو میرے خیال میں HEC کو تھوڑا سا لوکل PhD کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, تاکہ جو لوکل انڈسٹری کے ساتھ پروجیکٹ کو سپورٹ کر کے اس کے لیے فنڈس اسپیشلی دینے چاہیے. اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو HEC کے اسکالرشپ پر PhDs کر کے آئے تھے پہلے اور اب وہ فیکلٹی میں شامل ہیں, ان کے ریسرچ گروپس کی اسٹرینتھنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اچھے PhD اسٹوڈنٹس آئیں اور سوسائٹی کے وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک کر کے انسینٹیوائز ریسرچ PhD اسٹوڈنٹس کو دی جائے. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب, اٹ شوڈ بی ادر وے اراؤنڈ. جہاں جن سوسائٹیز نے ترقی کی ہے, انڈین IIT انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں نا, تو لوگ ادھر ہارورڈ اور ادھر MIT نہیں جاتے, وہ ادھر پریفر کرتے ہیں کہ انڈین IIT میں جائیں. وہ پروفیسروں کا کام ہوتا ہے, وہ انسٹیٹیوشن کی ورکنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ باہر جانے کے بجائے ساری فیسلٹی چھوڑ کے اپنے اس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں مجھے اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لیول پہ لے آئیں اپنے آپ کو کہ لوگ کہیں یار مارو گولا, ہم امریکہ بھی نہیں جاتے ہیں, یہ اتنا اچھا ادارہ ہے, اتنے اچھے پروفیسر ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. IIT انڈیا میں دیکھیں نا آپ, ذرا چیک کریں کہ وہ MIT میں لوگ چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں اپنے انڈیا میں پڑھنے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں وہاں کے لوگ. ایک جو میں بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ سارے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ, پوٹینشیل پروفیسر بھی ہیں, پلیز اپنے آپ کو درویشی کی طرف لائیں.
हमारे जो कमी मैंने देखी है, मैंने दुनिया में देखा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके हम, डॉक्टर साहब को भी पता है, जब रिवर साइड में देखते थे प्रोफेसर निकर पहन के, उनको कोई होश नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अपने अपने फील्ड में मगन थे, अपनी लैब्स अपने फील्ड में इतने मगन होते थे कि उनको ये भी नहीं पता कि इस वक्त अमेरिका में कौन सदर आया है और किसने क्या किया है, किस स्टेट में क्या हो रहा है। इतनी वो अपने आप को फोकस करते थे। मैं उनको दरवेश कहता हूँ कि प्रोफेसर जो होते हैं वो असल में दरवेश होते हैं, वो अपनी दरवेशी में इतने मगन होते हैं, उनको नहीं पता कि कौन गुजर गया क्या कर गया। हमारे प्रोफेसर देखे ना, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो आपने एसोसिएशनें बनाई हुई ये की, लेकिन गलत ट्रेंड है। आप अपने काम में इतने माहिर हों कि लोग आपकी तरफ खुद आए। लेकिन ना पुराने जमाने में वो आप तो माशाल्लाह मॉडर्न दुनिया के पीर है ना। हम पुराने जमाने में जो पीर होते थे जंगल में बैठ जाते थे, लोग खुद पहुंचते थे उनके पास। हमारे पास लोग क्यों नहीं आना चाहते, हमारे पास क्यों नहीं लोग पहुंचते? इसलिए कि हमने वो दरवेशी अडॉप्ट नहीं की, हमने वैसे ही चोगा पहना हुआ है दरवेशों वाला, वरना हम असल में वो दरवेश नहीं है जिनके पास लोग आए। तो अपने आप को इतने स्ट्रांग करें माशाल्लाह कि आपके पास लोग आए, और भूल जाएं कि चाइना में ज्यादा फंड होते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है पॉइंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकरार साहब को कि एचईसी को जरूर ये कंसर्न बताएं कि बाहर की दुनिया में लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से यंग लोग जा रहे हैं, आप यहाँ को मोटिवेशनल फैक्टर डालें कि वो अपनी यूनिवर्सिटियों में रहें। ये कल इस आइटम को बनौरी साहब ने एक और तरीके से एड्रेस किया। उन्होंने कहा जी कि व्हाई एवरीवन हैज टू बी एडमिटेड टू पीएचडी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आईएसएस भी स्क्रीन लगा के फौजी सिलेक्ट करता है, फेडरल पब्लिक कमीशन स्क्रीन लगा के 30,000 बंदे में से 100 बंदा सिलेक्ट करता है फॉर सिविल सर्विस, हम क्यों नहीं स्क्रीन लगाते कि ये बंदे पीएचडी में जाने चाहिए? हर नथु फतू कह रहा पीएचडी क्यों करना चाहता है? 15,000 रुपए के लिए। हाँ, 15,000 रुपए के लिए। तो ये नहीं, वाकई अब यहाँ पे केस है, ये कुछ लोगों को पता होगा। वो बंदा 3 दफा पीएचडी 3 यूनिवर्सिटियों से फेल हो चुका है, चौथी जगह पहुंच गया है, और हर दफा वो गलत तरीके से एनओसी भी ले लेता है और उसको फिर कहते तुम जाओ पीएचडी फिर करो। तो ये पीएचडी का मजाक उड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। फकीर मोहम्मद। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने बात की कि हमें जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, खोल और दीवारें गिरानी चाहिए। सर इसमें मैं आपका इनपुट लेना चाहता हूं कि इसमें कुछ प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं हमारी, जैसे वेटनरी है, फार्मेसी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, वो भी इंटरफेयर करती हैं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च में कि एक बैकग्राउंड अगर बहुत अच्छा प्रोफेसर है किसी एक्सपर्टी का, अगर उसका बैकग्राउंड वेटनरी का है तो वो फार्मेसी में नहीं पढ़ा सकता या मेडिकल में नहीं पढ़ा सकता, और वाइस वर्सा। सर आप इस चीज को कैसे लेते हैं कि प्रोफेशनल काउंसिल्स का किस हद तक पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में अमल दखल होना चाहिए? अब हमारी जो पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां या काउंसिल्स भी वेरीफाई करती हैं और एचईसी भी करती है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस पे इतना बड़ा कमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि ये भी एक माफियाइज्म बन चुका है। मैं एज ए चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल के एक इजलास में गया, तो मैंने 1 घंटा बैठा हूँगा उस इजलास में, तो मैं उठ के खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ऑनरेबल चेयरमैन 2 एसआरओ निकालें कि इंजीनियर का जनाजा इंजीनियर पढ़ाएगा, इंजीनियर का निकाह इंजीनियर पढ़ाएगा, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कि इस हर चीज़ में आप अपने वो इस तरह की इफादियत, मतलब बड़ी हैरत होती है कि यार बायोकेमिस्ट्री जो मेडिकल को वो नहीं पढ़ा सकता, बायोकेमिस्ट या शेख साहब नहीं पढ़ा सकते, कोई आपको डॉक्टर ही चाहिए होगा जो बायोमेडिकल पढ़ाए। तो ये बिल्कुल ये एक बदकिस्मती है, ये हमारा सोशल इशू है कि हम एक फिर घुस जाते हैं ककून में, और फिर वो इतने हम नालायकी फील करते हैं, खतरा फील करते हैं कि और ना ले जाए, तो वो उसे कहते हैं जफ्फा पा के पै जाने हैं कि नहीं जी और कोई आ ही नहीं सकता थे। तो ये उसी वक्त होगा जब हम अपना माशरा, आप यूनिवर्सिटी जो है खुलेंगी और वो तालीम को जरा आम खोल देंगे और आज़ाद कर देंगे, और फिर क्रॉस द बोर्ड एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो फिर चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमने टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई है, मैंने सुना है कि उसके पीछे पड़ी हुई इंजीनियरिंग काउंसिल के नहीं जी टेक्नोलॉजिस्ट नहीं आ सकते, ये इन्फीरियर होते हैं। क्यों इन्फीरियर होते हैं भाई? ये भी तो 4 साल पढ़ के आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है ना कि हमारे यहाँ वो बन चुका हुआ है कि जी ये फलानी है, ये फलाना है, फलाना है। हमारी जो काउंसिल है उनका काम कुछ और है, वो कुछ और कर रहे हैं। पुलिसिंग का काम नहीं है उनका उनका काम है डेवलपमेंट का, उनका काम है कि फैसिलिटेशन का, उनका काम है मॉनिटरिंग का, देखें कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो फिक्स हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकी ये उनका काम नहीं है कि जी डिग्री टेस्ट उन्होंने करनी है। उनका क्या काम है डिग्री टेस्ट करने?
جی تھینک یو سر. راجہ عادل سرفراز صاحب. جی تھینک یو سر. اچھا سر میں یہ پتہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کیونکہ ہم یہ ایک بحث مطلب شروع سے چلی آ رہی ہے جب سے HEC بنا ہے کہ جو ہے نا کمیونٹی کو ہم کچھ نہیں دے رہے اور رینڈملی ریسرچ پروجیکٹ مطلب دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کورٹ بورڈس کا پریکٹیکلی نہیں نکلتا. تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے انڈسٹریز ہیں, فارمنگ کمیونٹی ہے یا کوئی ہماری جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں, کہ ان کی پرائرٹیز کو ہم دیکھیں اور ان کے مطلب ان لائنز میں پھر ہم جو ہے نا وہ کچھ ایریاز ڈیفائن کریں اسپیسیفکلی, اور پھر انوائٹ کریں یونیورسٹیز کو جو ریلیونٹ مطلب ریسرچرز ہیں کہ وہ ان پرابلمس کو سالو کریں اسپیسیفکلی جو یہ TDF سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اس کے لیے. تو اس سے میرے خیال میں جو ہے نا ایک ٹارگیٹ اورینٹیڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. پروفیسر صاحب, who is stopping you? آپ HEC کو وہ اپنا رول کیوں دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے؟ HEC اگر یہ فیصلہ ہے ابھی آپ کی ریسرچ کس ایریا میں ہونا چاہیے, اگر HEC کرے گی تو پھر تو کام ہو گیا پاکستان. وہاں تو ریسرچ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بیچارے, تو ان میں سے ہارڈلی ایک بندہ PhD ہے, باقی تو کلرک ہیں. نہیں سر, جیسے انڈسٹری جیسے ورلڈ وائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ انف بس. جی خالد بشیر. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ وہ 1100 میں سے 1100 مارکس آئے. 1180 سر, 1100 سے 1180 سر وہ اب HEC ایک پالیسی جو ہے وہ PhD وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اس میں BS کو وہ کہہ رہے ہیں کہ PhD میں ڈائریکٹ ہم انٹیک لیں. اس پہ آپ کے کوئی دیکھیں, میں سچی بات ہے, آئی ہیو ہائی ریگارڈ ڈاکٹر طارق بنوری از اے ویری گڈ انٹلیکچوئل بٹ ان ہز اون فیلڈ جس کے اندر وہ کام پہلے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ وہ PhD کی پالیسی دیکھیں نا, وہ کچھ بھی نہیں ہے جس پہ وہ کل بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے. I'm sorry, وہ MPhil لیڈنگ ٹو PhD کا پرانا پروگرام وہی ہے, اس میں صرف 2-4 چیزیں انہوں نے چینج کر دی ہوئی ہیں. ایک یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ایکسٹرنل ریویو سے آپ انٹرنل ریویو بھی کر سکتے ہیں, یونیورسٹی پہ چھوڑ دیا سارا. ہماری یونیورسٹی اگر اتنی اسٹرانگ ہو جائیں تو کیا HEC کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینکلی گورنمنٹ, لیکن مورلی ایتھیکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا یونیورسٹیز کو, پھر ہوگا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ 4 ایئر بیچلر کے بعد ڈائریکٹ PhD پہ جا سکتے ہیں. بالکل جاتے تھے, کیلیفورنیا میں بھی ایسے تھا, لیکن وہ چیلنج کر کے جاتے تھے. اگر پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے کہ ہر بندہ اس وقت PhD کر رہا ہے, جب بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو یاد رکھیے کہ BS کے بعد سارے PhD کریں گے کیونکہ جاب نہیں ہے ابھی مارکیٹ کے اندر. اور آپ دیکھیں گے پھر اگلے PhD ماشاءاللہ آپ کو لیکچر بھی PhD ڈبل PhD کی طرف جائیں گے پھر آپ. تو وہ ٹھیک پالیسی نہیں تھی, اسی لیے ابھی HEC نے ان کو روک دیا ہوا ہے, انڈر گریجویٹ کو بھی اور پوسٹ گریجویٹ دونوں کو روک دیا ہوا ہے. دے ور ناٹ گڈ پالیسیز, دیٹ از بٹ وہ اصل میں جسے کہتے ہیں نا ہوا میں چیزیں بنانا, گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا پڑے گا. باہر سے لوگ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ, میں خود بہت سے لوگوں کو باہر سے لے کے پاکستان آیا کہ آؤ اپنے ملک کی خدمت کرو, لیکن ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ پاکستان میں آئے اس وقت ہمارے وہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا, کیونکہ آپ وہاں سے کوئی راہ بندے اٹھا کے لاتے ہیں. بندے لائیں نا کسی اچھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اٹھا کے لائیں اور فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں لگائیں, لائیں ڈیوس کے وائس چانسلر کو, کسی پاکستانی کو جو ریور سائڈ میں وائس چانسلر لگا ہو یا چانسلر لگا ہو, اس کو لے کے آئیں. وہاں پہ ٹیکنیشین ہوتا ہے, آپ یہاں اس کو وائس چانسلر بنا دیتے ہیں تو اس نے ستیہ ناس مارا ہوا ہے یہاں, وہ یا امریکہ بنانا چاہتا ہے راتوں رات. ایسا ہو نہیں سکتا. اپنے گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا چاہیے بھائی کہ پاکستانی سسٹم میں کیا ہے, ہم اس میں کس طرح آہستہ آہستہ امپروو, جو پہلے آج تک امپروو ہوا ہے اس کے اوپر کیسے بلڈ کریں. یہ جب تک چیزیں نہیں آئیں گی, چیزیں نہیں بنیں گی, وہ اسی لیے پالیسی لانچ ہونے سے پہلے ہی پٹ گئی میرا خیال ہے. اور ابھی سنا ہے کہ پریزنٹ جو نئی رجیم اس وقت HEC میں ہے, انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا ہوا ہے. انجم منیر. السلام علیکم سر. اچھا سر, یہ یونیورسٹی میں ٹیچر کا 2 کام ہے, یونیورسٹی پروفیسر کا ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. اچھا سر, ٹیچنگ میں کوالٹی جو ہوتی ہے نا ٹیچرز کی, یہ میں نے دونوں سسٹم پہ کام کیا, BPS پہ TTS پہ بھی. اس پرفارمے میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی کورسز اسٹارٹ, اس کی آ جاتا ہے جی 4 16 21 بڑھا دیے سر. اس کی جو کوالٹی ہے نا جی, یہ نہ تو ٹیمپلیٹ کسی HEC کی ہے نہ یونیورسٹیز کی. ابھی ویسے قرار صاحب ریوائز کروا رہے ہیں اس کو, تو اس کی جو کوالٹی ہے ٹیچرز کی
اب سر سیمولیشنز آ گئی ہے, ماڈلنگ آ گئی ہے, نئے طریقے آ گئے ہیں, اس کی کوئی اسیسمنٹ کا نمبر بھی نہیں ہے اور جو ایویلیوشن ٹیچر کی صحیح نہیں ہوتی. دوسرے پہ ریسرچ ہے سر, تو سائٹیشن امپیکٹ فیکٹر میں ڈاکٹر تاج صاحب کی تھی, ہم انڈیا سے آگے چلے گئے پر کیپٹا یا پر 10 ملین واٹس ایور, لیکن اگر ہم گلوبل انوویشن انڈیکس میں دیکھیں تو ہم 100ویں نمبر سے بھی نیچے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے. تو یہ ٹیمپلیٹ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جو ایچ سی لیول سے یا جیسے بھی ہے, تاکہ ہر یونیورسٹی میں ڈسپلن وائز امپلیمنٹ کی جائے اور اس کی مانیٹرنگ کی جائے. ایگریڈ ہونا چاہیے, اور آپ اس میں یو آر دا مین اسٹیک ہولڈر, give advice to HEC also. اپنی یونیورسٹی میں تو کوئی نہیں روکتا نا آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور you have a dynamic leader, ڈاکٹر اقرار ہیں, ان کے ساتھ بنائیں یہ اور کریں, بہت اچھی آئیڈیا. ٹھیک ہے, ہونا بھی ایسے چاہیے. نمبر گیم سے نکلنا ہوگا, ہمیں ریئل امپیکٹ کی طرف آنا پڑے گا. یہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہم نے کہا ہے کہ ایک تو جو اسیسمنٹ ہے بی پی ایس کی, ٹی ٹی ایس کی, ایک ہی اسکیل پہ ہوگی. بالکل ٹھیک. اور جو اے سی آر ہے وہ جو نیلے رنگ کے فارم مارسر فیل ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کریں گے ود ویری الیبوریٹ ایس اے آر. اور تیسرا میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا ایویلیویٹنگ آفیسر, وہ جس کی ویلیویشن ہو رہی ہے اس کو سامنے بٹھا کے بتائے اس کی ویلیویشن. ایسے ہی ہونا بھی یہی چاہیے, بلکہ 360 ہو, ایک دوسرے کی کریں. ہاں, تو یہ وہ ایونچولی پھر جو گروپ ہے اس کی کرے. بالکل ٹھیک, بالکل بالکل 360 پھر ہوگا وہ. جی عبدالغفور. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میرا کویسچن آپ سے ہے ایچ ای سی کے ریگولیٹنگ رول کے بارے میں, اور وہ خاص طور پہ پبلک یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کانٹیکسٹ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ایجوکیشن کے اندر شاید لیڈ جو ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز لے گئیں. انہوں نے پچھلے 4-5 سال کے اندر ڈفرینٹ ماڈل ٹرائی کیے, لائک ایم بی اے 3.5 آ گیا, ایم بی اے 2.5 آ گیا, 1.5 آ گیا. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ساروں کو صرف لگا دیا گیا کہ آپ اس لائن کو فالو کریں, لیکن وہ جو بنانے والے تھے شاید انہوں نے اپنے اس پرانے سسٹم کو ہی مینٹین رکھا. اب ہمارا ایشو یہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے گریجویٹ جو سسٹم کو فالو کر گئے تھے وہ ان بٹوین رہ گئے, اب دوبارہ سے وہ ایم بی اے 2 ایئرس پہ آ گئے. تو یہ جتنا فلکچویٹنگ پالیسی رول ہے, اور جہاں پہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز آگے نکل کے لیڈ لیتی ہیں اور کہیں پہ ہم جیسی پبلک یونیورسٹیز پیچھے رہ جاتی ہیں, اس پہ بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا ڈیسیژن میکنگ وہ آپ بھی ایفیشینٹ کریں نا ڈاکٹر صاحب, تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں. تو ڈیسیژن میکنگ کو ایفیشینٹ بنائیں. پرائیویٹ سیکٹر جس طرح کام, پرائیویٹ سیکٹر میں آپ میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تھوڑا سا وہ بیوروکریٹک اپروچ ابھی بھی پکڑی ہوئی ہے کہ مہینے لگ جائیں گے, 6 مہینے لگ جائیں گے, سال لگے گا ڈیسیژن میکنگ میں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہفتے کے اندر اگر کنونس ہو جائیں تو ہفتے کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ تو ایک دوسری سٹوری ہے. آپ کے جہاں تک آپ کا خیال, ایم بی اے جو 3.5 2.5 یا 2 ایئر اور پھر 1.5 سال کا پروگرام تھا, ان کے بنانے والوں میں غلطی سے میں بھی شامل تھا کہ میں نے ہی بنا کے دیا تھا. یہ وائٹ بورڈ پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے بنا کے دیا تھا, کیونکہ اس وقت 2 سال کے بی کام بھی مارکیٹ میں اویلیبل تھے, 2 سال کی دوسرے بی اے سمپل بھی بی اے بھی اویلیبل تھے, اور نیچرلی آہستہ آہستہ 4 ایئر بی بی اے پروگرام بھی لانچ ہو چکا تھا. اور مقصد یہی تھا کہ چند سال تک یہ جو پیچھے لوگ 2-2 سال والے ہیں ان کو بھی چانس دیں کہ یہ ایم بی اے میں کسی اسٹریم میں آ سکیں, لیکن وہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ جو 4 سالہ بی بی اے کر کے پھر ایم بی اے کرتے ہیں. اس لیے یہ 3 سسٹم ہوئے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ فیز آؤٹ ہو گئے, کیونکہ اب تو بڑے عرصے سے 4 سالہ بیچلر شروع ہو چکا ہوا ہے نا. اب تو بی کام بھی 4 سال کا ہو گیا ہوا ہے. اس لیے دوبارہ 2 سال کا ایم بی اے نہیں آیا, وہ پرانا والا وہ ختم ہو چکا. وہ تو سمپل 2 سال کے بی اے کے بعد 2 سال ایم بی اے کرتے تھے. تو ہم نے وہ ان کے لیے جو 2 سال بی اے یا بی کام کر کے آنا چاہتے ہیں ان کو 3.5 یا 3 ایئر کا گیپ روٹ دیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے شامل ہو کے اس لیول پہ ایٹ پار آ سکتے ہیں. اور نیچرلی اب اتنے سالوں سے جب 4 سالہ پروگرام چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ 2 سالہ ایم بی اے آپ سمپل جس کو ایم ایس کہیں گے آپ, اکول ٹو ایم ایس بیسیکلی, تو وہ وہی ہوگا جو 16 سالہ ایجوکیشن کے بعد والا پڑھیں گے. ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی جس میں جب نیچرلی اس میں انجینئرنگ کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, دوسرے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیکشنل پروسیس تھا جس میں یہ ٹائم لگا. اب ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہو گئی ہیں. اب آپ کو سیدھا ڈائریکٹ پہ آنا چاہیے. اب پرانا سسٹم تو رہا ہی نہیں. جی اصغر علی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا اس کمیونٹی جو اس پلیٹ فارم ہے اس وقت, اس کو اپرچونیٹی لیتے ہوئے میں یہ کچھ اپنا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ پروفیسر یا ٹیچرز کے لیے ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ان کا ایک پرائمری رول جو ہے یا ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ہے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ.
मैं समझता हूँ जो बार बार हम अभी बात कर रहे हैं ना कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट सोसाइटी में क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा, इसके लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ा पॉइंट है जो मिसिंग है, वो ये है कि टीचिंग रिसर्च के साथ साथ जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की, दैट शुड बी द आउटरीच। प्रोफेसर जो है वो फील्ड में जाएगा, फीडबैक लेगा, ग्राउंड रियलिटीज, प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो है वो वहां से लेगा। हमारी बेसिकली सारी की सारी जो 90% प्लस हमारी रिसर्च है वो सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन रिसर्च नहीं है। तो जब तक आउटरीच का एक सेगमेंट नहीं आएगा प्रोफेसर के लिए, वो फील्ड में नहीं जाएगा, फार्मर से, स्टेक होल्डर से एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो उसको नहीं पता चलेगा, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना सारी की सारी सप्लाई ड्रिवन, वो कभी भी अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करेगी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल सोसाइटी में करने के लिए हमें डिमांड ड्रिवन होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन कोई कानून आपको रोकता है कि आप सोसाइटी में ना जाएं या आप उन इश्यूज को ना एड्रेस करें जो सोसाइटी का है? सर मैं जस्ट कह रहा हूँ कि मैंने इस कम्युनिटी, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए नहीं अप्रिशिएट कोलीग्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम जाएं और जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी में सर जितने भी परफॉर्मे बन रहे हैं ना आजकल उसकी एवेल्युएशन के लिए कि टीचिंग कैसी है और रिसर्च कैसी है, मैं समझता हूँ कि थर्ड पोर्शन जो है, पार्ट जो है वो अब हम आउटरीच का कर देना चाहिए कंपल्सरी, कि टीचिंग, रिसर्च एंड आउटरीच ऐसे ही होना है ही है। और मेरा ख्याल है कोई कानून यूनिवर्सिटी का आपको रोकता नहीं प्रोफेसर को कि वो इंडस्ट्री के साथ ना इंटरेक्ट करे या फार्मर के साथ ना इंटरेक्ट करे। बाकी नंबरों से निकले ना प्रोफेसर साहब, आप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हम अभी तक अपने लेने के चक्कर में होते हैं कि मेरे नंबर किसे बढ़ेंगे, छोड़ दें उनको, अल्लाह करेगा आगे बेहतर होगा। ये डॉक्टर असगर अली, आई थिंक यू हैव नॉट पेड क्लोज अटेंशन टू द न्यू परफॉर्मा। वी आर वेरी मच कीन इन ब्रिंगिंग इन a weightage for outreach, service, and things beyond classroom and research papers. So inshallah, and plus it's under debate. Please go ahead, give your input. Debate में है इस वक्त, अभी तो final नहीं हुआ. You are very very welcome to give your input to that. सर हमने अपना इसमें काफी input दिया है। से बात करें, मानला मलिक साहब से बात करें जी। Who is next? जुल्फकार। Thank you sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सर क्वेश्चन जो करना चाह रहा हूँ और व्यू लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब का, कि हाउ टू ट्रांसलेट रिसर्च इनटू इम्पैक्ट। एक बात तो समझ आ गई आपकी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें थोड़ा सा अपने आप को लोअर डाउन करना है और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करना है, लेकिन इंडस्ट्रियल माइंडसेट लैंडस्केप को अगर देखें तो वो फी सबिलिल्लाह या सब्सिडी की तरफ होते हैं। तो पिछले जो 4-5 साल से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो उसके अंदर जोन सा है, ये जो मेंटालिटी है इसको कैसे चेंज किया जाए ताकि फास्ट हो जाए ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू इम्पैक्ट। डॉक्टर साहब अब इंडस्ट्री चेंज हो गई है। हमने जो जितनी एफर्ट पिछले चंद सालों में हुई है एकेडमिक इंडस्ट्री रिलेशनशिप में, आपकी यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया, बाकी बहुत सी और यूनिवर्सिटियों ने भी काम किया, HEC ने भी उसमें अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है। तो उसमें मैंने देखा है कि अब इंडस्ट्री को खुद भी समझ है कि बगैर रिसर्च के, बगैर एकेडमिक के साथ कोलैबोरेशन के हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो तो रहेगा, लेकिन अगर चलें वो किसी को वो चांस नहीं मिलता, तो सिर्फ एक चीज मद्देनजर रखे कि भाई जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसमें क्या फायदा है। स्वाई इस फायदे को ना देखे कि मेरा पेपर आ जाएगा, मैं प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, इसको ये तो एक सेकेंडरी चीज खुद ब खुद हो जाएगा। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंसानियत को, इंसान को अपने सामने रख के रखें कि मेरे इस रिसर्च का बनी नौ इंसानियत को क्या फायदा है, या कौन सा सिस्टम इंप्रूव होगा, या कौन सा प्रोसेस फास्ट हो सकता है, कौन सी क्राफ्ट बेहतर हो सकती है, कौन सी जो इशू है उसको ये सॉल्व करने में मदद करेगा। तो फिर आपका रिसर्च बिल्कुल इम्पैक्ट की तरफ आएगी बजाय इम्पैक्ट फैक्टर के। जी डॉक्टर काशिफ हमीद। जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है कि हम HEC की इवॉल्विंग स्कीम्स को देखते आ रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं। हमने सारी हिस्ट्री आपने हमें एक्सप्लेन की। हम किस कंट्री को आइडियलाइज करते हैं कि उसका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, जिसकी अडॉप्शन HEC ने अडॉप्ट की है, या यूनिवर्सिटीज को हम मॉडलाइज करते हैं कि उनके प्रोग्राम से इंस्पायरेशंस लेते हैं?
HEC इस वक्त किस चीज को जो है वो बेंचमार्क कंसीडर करती है? देखें, ये HEC में तो भी HEC भी आप ही की तरह है ना जी, कि लोग आते जाते रहते हैं। लोग जो शुरू में जो लोग आए, जो डॉक्टर ताक खुद कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, लेकिन मेजॉरिटी लोग, मैं, डॉक्टर नकवी, बाकी भी 2-4 लोग जो मेन डिसीजन मेकिंग में थे, तो हम यूएस सिस्टम से नेचुरली आए हुए थे पढ़ के। इसलिए नहीं कि हम यूएस सिस्टम से आए हैं तो हम कहते हैं कि उसका बेहतर, लेकिन इस वक्त देखा गया दुनिया में एजुकेशन में यूएस का सिस्टम टॉप पे है, बेसिकली नंबर 1 पे है। लेकिन मैं उससे मुबर्रा होकर कहना चाहता हूं कि आप अपना सिस्टम टॉप की तरफ आए ना, दूसरों को कॉपी करने से कुछ नहीं होता। कॉपी करने से मैक्सिमम आप क्या होंगे, वही हो जाएंगे। आपका एम्बिशन तो उससे आगे जाने का होना चाहिए कि भाई हमने अपनी रास्ता बनाना है। मुसलमान इसीलिए पीछे रह गए कि हमने अपने आप को छोड़ दिया, वरना तो दुनिया की हिस्ट्री पढ़े 7वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी तक हर फील्ड के अंदर मुसलमान फिलासफर, मुसलमान एजुकेशनर्स आगे लीड करते थे। भले वो सर्जरी में हो, भले वो फिलॉसफी में हो, भले वो मैथमेटिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उन्होंने दुनिया के अंदर ट्रेंड सेट किया, हम फॉलोअर बन गए। आज भी सोच रहे हैं कि किसको फॉलो करें, ये तो बदकिस्मती है। आप क्यों नहीं कहते कि आपको लोग फॉलो करें, उसकी तरफ आए तो सबसे बेहतर हो जाएगा हमारा सिस्टम। I think this has been a wonderful evening, ladies and gentlemen. We can't be, enough to say thank you. I'm so grateful. अगर इजाजत दें, मैं थोड़ा सा आईसेस्को का एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। मैंने को 3 साल आईसेस्को में रहा हूं, पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल और फिर ऑफ कोर्स एडवाइजर के तौर पे रहा हूं 1 साल। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की, हमने अपने आप को खुद खराब किया हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने, क्योंकि लकीली आपको पता है कि आईसेस्को में आई वाज लुकिंग आफ्टर द होल ऑपरेशन एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ऑपरेशन हेड इन एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, कम्युनिकेशन, एवरी फील्ड विद फ्यू एक्सेप्शन। जिस तरह मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमने कुछ हायर एजुकेशन में अच्छे काम किए। वरना सारी इस्लामिक वर्ल्ड में यही हाल है कि हमारे प्रोफेसर हज़रात दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में इतने पीछे रह गए हैं कि अभी उनको समझ ही नहीं आती, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम आगे लीड कर सकते हैं। और फिर हम इतने जातियात में चले गए। मैं एक स्टेटमेंट जाने से पहले कहना चाहता हूँ, आई होप नोबडी विल माइंड इट, मैं भी आप में शामिल हूँ। हमारे मुसलमानों का अलमिया ये है कि हमारे इमाम और उस्ताद दोनों करप्ट हो गए। जिस सोसाइटी के इमाम और उस्ताद करप्ट हो जाएं, वो कभी तरक्की नहीं करती। खुदारा इससे निकलिए। बॉटम लाइन इज, हमारे मुसलमानों के इमाम और उस्ताद दोनों करप्ट हैं। अपने अपने फायदे के लिए इमाम भी फतवा जारी कर देता है और उस्ताद भी फतवा जारी कर देता है। तो खुदारा इससे निकलिए। अगली कौम को संभालना है तो हमें अपनी जातियात से निकलना पड़ेगा, वरना हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं को छोड़ दीजिए, हम मिलकर काम करते हैं तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाल्लाह। किसी चीज की कमी नहीं है, बिलीव मी, किसी चीज की कमी नहीं है, पाकिस्तानियों में भी और मुसलमानों में। लेकिन सिर्फ बदकिस्मती है कि मेरा भला हो जाए, बाकी जहन्नम में जाएं, वो चीज थोड़ा सा नुकसान दे रही है। तो ये लड़ाइयों झगड़ों से निकले, आए मिल के इस कौम का भला सोचें। जो दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास यंग लोग इतने ज्यादा हैं, वो क्या हमसे सीख रहे हैं सबक, इससे निकलें। आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अपने और मेरे कोलीग्स की तरफ से आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने वक्त दिया, आपने खुल के अपना मुद्दा भी बयान किया, और जो यहाँ पे अभी Q&A हुआ, आपने हर तरह से क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया। हम आपसे इसी तरह से गाइडेंस लेते रहेंगे। अल्लाह आपको शके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अच्छा बंदा